عام آدمی جب دین کی طرف آتا ہے اسے نہیں پتہ ہے یہ اہل حدیث دیوبند بریلوی مطلب یہ جو نام ہے ظاہر ہے، تو وہ کس طرح سے جج کرے کہ یار کون ٹھیک ہے اور میں کس طرف جاؤں؟ جس بندے کو علم نہیں ہے آپ اس پہ کیوں سختی کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر تبشیر تو ہے ہی نہیں، صحیح بات۔ بشارت تو ہے ہی نہیں، نفرت ہی نفرت ہے، بھگاؤ لوگوں کو، بھگاؤ لوگوں کو۔ تو اس فیز میں کیسے یہ ڈر ختم کیا جائے کہ فیملی والے مجھے پتہ نہیں کیا کہیں گے یا میرے دوست نہ چھوٹ جائیں؟ نوجوانوں کے اس سلسلے میں زیادہ تر ایشو یہ ہوتا ہے کہ یار فلاں کو کیسے چھوڑوں، بندی بڑی میرے قریب تھی، بڑے ہم نے وعدے کر رکھے تھے، صحیح بات۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کے بڑے پتھر پھینکے ہوئے تھے، ہر پتھر پہ قسم کھا رکھی تھی، تو ہم کیسے میں کیسے سروائیو کروں گا؟ دین آسان ہے یا دین بہت مشکل ہے؟ کیونکہ جب ایک بندہ دین کی طرف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا چوائس اختیار کر رہا ہوں اور مجھے کیا کیا چیلنجز جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ جب آپ دین کی طرف آئیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ دین سیکھنا شروع کر دیں، دوسری چیز یہ ہے کہ مینٹور اپنا کوئی دیکھیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی کمپنی کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کے کیا طریقے ہیں؟ ایمان کو مضبوط کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ کبھی بھی رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں کسی کے بارے میں، وقت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پوڈ کاسٹ بھی بہت اسپیشل ہے الحمدللہ، کیونکہ آج میں ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں جس کے ہمیں بہت سے سوالات آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ینگسٹرز جو دین میں اب انٹرسٹ لے رہے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک ڈائریکشن ملے اور کچھ گائیڈ لائنس ملے کہ فرام ویئر ٹو بگن، کہاں سے سٹارٹ کریں، کس طرح سے اس جرنی کو لے کر چلیں اور کس کے ساتھ کنیکٹ ہوں۔ تو بڑے ویلڈ سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ینگسٹرس کے۔ سو آئی جسٹ تھاٹ کہ وائی ناٹ آسک اے پراپر اسکالر دیز کویسچنس۔ سو ماشاء اللہ آئی ایم آنرڈ ٹو ہیو شیخ عبدالجبار بلال بھائی ایٹ مائی شو۔ شیخ عبدالجبار بلال بھائی سے ماشاء اللہ بہت پرانا تعلق ہے، اور شیخ اذان انسٹیٹیوٹ میں بھی ماشاء اللہ اپنی ورک شاپس اور اپنے کورسز ڈیلیور کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ کافی دین کے حوالے سے اس وقت خدمات جاری ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ان کی مصروفیت ان سے پوچھنا چاہوں گا ابھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ شیخ کیسی مصروفیت ماشاء اللہ آپ کی آج کا؟ مصروفیت آج کی تو آپ کے ساتھ ہے، کل کا پتہ نہیں ہے۔ گزرے ہوئے کل کی یہ تھی کہ الحمدللہ ابھی چند ماہ پہلے 3 ماہ تقریباً ہو چکے ہیں، میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس اپنا سبمٹ کروایا۔ اچھا، تو اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ زبردست ماشاء تو اللہ۔ ابھی سمجھ لیں کہ میں چھٹی پہ ہوں، ذرا اچھا، گھوم پھر رہا ہوں۔ زبردست ماشاء الحمدللہ۔ تو ویسے شیخ آپ کی کیا مصروفیت اسلام آباد میں جو ہے وہ؟ مصروفیت اسلام آباد میں زیادہ تر اپنا جو انسٹیٹیوٹ ہے شفا انسٹیٹیوٹ، اس نام سے ہم نے شروع کیا ہوا الحمدللہ۔ زبردست ماشاء اللہ۔ تو وہاں پر زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، کچھ آن لائن ویبینارز چل رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، کچھ کاؤنسلنگ کے لیے، کچھ خاندان سے ریلیٹڈ ایشوز، ان لوگوں کا آنا جانا ہے۔ اب سے کچھ پہلے تک چونکہ وہ میری مصروفیات تھیسس کی طرف تھی، ساری پوری توجہ اسی طرف تھی، تو زیادہ تر میں اسی میں ہی مشغول تھا۔ اب اور ساتھ کچھ آن لائن کچھ کلاسز چل رہی تھیں۔ اب الحمدللہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے میں پاکستان میں کم ہوں، باہر تھا کچھ زیادہ مکہ وغیرہ میں، تو آگے پراپر مصروفیات انشاءاللہ اس کے بعد شروع ہوں گی، لیکن اسی سے متعلق ہوں گی، پڑھنے اور پڑھانے سے متعلق۔ چلیں زبردست، بارک اللہ شیخ۔ تو آج کا ٹاپک شیخ جیسے آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بلکہ میں 2007 میں جب خود بھی دین کی طرف آیا اس سے پہلے مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا ٹو بی آنیسٹ۔ جیسے ایک روایتی فیملی ہوتی سب کانٹیننٹ کی کہ ماں باپ نے بس یہ کہ قاری صاحب ایک بچپن میں آئے، انہوں نے قرآن سکھا دیا، اس کے بعد کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا، اور یہ کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی۔ ماشاءاللہ امی ترغیب دیتی تھیں نماز پڑھنے کی، لیکن یہ کہ جو صحیح شعوری ایک پیدائش کہہ لیجیے، وہ جب میں یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا اپنی غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں، تو ماشاءاللہ میں نے تو شیخ قرآن سے سٹارٹ کیا تھا، مطلب پرسنلی میں اپنا بتا رہا ہوں، قرآن کے ترجمے سے الحمدللہ، اور قرآن کی تلاوت بہت سننا شروع کر دی، تو اس کے میں نے جو کمال اثرات دیکھے ماشاءاللہ۔ لیکن آپ کے خیال میں کہ ایک بندہ جب دین کی طرف آتا ہے یا آنا چاہتا ہے تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں عربک سیکھوں، میں قرآن سے سٹارٹ کروں، کوئی اخلاقیات کی کتاب پڑھوں، سیرہ کی کتاب پڑھوں،
کیا میں کر سکتا ہوں اور کس طرف میں جاؤں. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے کہ یار اتنے فرقے ہیں, یہ ہمارا عام آدمی کہتا ہے نا فرقے بہت زیادہ ہیں, تو میں کس طرف جاؤں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا شیخ, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ جب ایک بندہ نیا نیا آتا ہے دین میں, اس کو کیا چیلنجز آ سکتے ہیں, اور یہ کہ جو پہلا سوال میں نے پوچھا کہ فرام ویئر ٹو بگن, کہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے. محمد علی بھائی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹاپک انتہائی اہم ہے, جی خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے, اور وہ ینگسٹرز جو اس ایج میں الحمدللہ, اور ایک عرصے سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یوتھ بہت اس طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے الحمدللہ, بلکہ دین کو انجوائے کر رہی ہے یوتھ, آپ یہ کہہ لیں الحمدللہ. خاص طور پہ اس میں ایک بڑا کردار ہے یوتھ کلب کا, کہ انہوں نے ایک ٹچ دیا ہے بڑا ہی, ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوائبل لائف آپ کیسے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو خیر پر رکھیں. تو جب یہ بہت زیادہ لوگوں کی ٹریفک ہوتی ہے اس طرف دین کی طرف آنا, تو پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. یہ ٹاپک اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ شیطان جن 5 جگہوں پر ایک بندے کے لیے صحیح جو ایمبش لگاتا ہے نا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام میں تو ہوں پہلے سے ہی, اب مجھے عمل کی طرف آنا ہے اور اب مجھے پریکٹس کی طرف آنا ہے, تو یہاں پھر شیطان کہتا ہے کہ ایک دفعہ پورا زور لگا دو کہ یہ بندہ کسی طرح سے پیچھے ہٹ جائے. بالکل صحیح. اور وہ زور کیسے لگاتا ہے, کچھ اس بندے کو تھوڑا سا کرتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو, ساری آپ کی تفریح ختم ہو جائے گی, ساری انٹرٹینمنٹ ختم ہوگا, خوف, وسوسے. اور وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی مرغوبات ہوتی ہیں نا, جو چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں, اس سے پہلے پسند تھی, وہ چھوٹنے کا خوف, صحیح, اور نئی پابندیاں اپنے اوپر اسلام کی طرف سے جو عائد اس کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یار بہت سخت ہوگا. تو یہ 2 طرح کے خوف اس کو درپیش ہوتے ہیں. صحیح. تو یہاں پہ شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے, یہاں اس کو وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے, اور دوسری طرف وہ ان لوگوں کو بھی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ آیا ہے, اب اس کو آپ نے قابو ایسے کرنا ہے کہ آپ کی طرف رہے کہیں اور نہ جائے. اور یہ چیز بھی ایک کبھی کبھی شیطان کی طرف سے ایسا ایک ہڈن ایک ایسا اٹیک ہوتی ہے نا, کہ بندہ کبھی کبھی سبحان اللہ یہ والا دور چلا جاتا ہے. تو میرا اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس طرف آنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. ٹائم اس اعتبار سے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ اگر میں کوئی بھی ایسا کام کرنا شروع کروں جو کام میں پہلے نہیں کر سکا تھا, یا میں کوئی کام سیکھنا چاہتا ہوں, یا میں کسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے, وہ کسی الیکٹریکل انجینئر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کوئی شخص ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے ٹولز, جو بنیادی ٹولز ہیں, انسٹرومنٹس ہیں, ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. اسی طرح یہ جو شخص ہے جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بنیادی چیزوں کا, جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کام کو شروع کرنے کے ٹولز ہوتے ہیں, انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, یا بنیادی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات حاصل کرے. اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, اور اس کا جواب یہ ہوگا دین. دوسرا سوال اس کو, یہ تنہائی کی بات ہے اس کی, بالکل الگ بیٹھ کے وہ سوچے, اگر میں دین کی طرف آ رہا ہوں, اللہ کی طرف اور رسول کی طرف آ رہا ہوں, تو اللہ کون ہے؟ اس کا سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے ہونا چاہیے, اللہ کون ہے, رسول کون ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے دین کی پہچان سامنے آ جائے گی. یہ اس کا خود بخود ایک آنسر ہے کہ اللہ کون ہے, رسول کون ہے, دین سامنے آ جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہی دین ہے. اللہ کے کیا حقوق ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں. بس اب یہ جب یہ سوچ لے, اس کے بعد پھر یہ اپنا راستہ جب سیٹ کرے گا, بنیاد یہ ہوگی, تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ شیطان بھی کوئی زیادہ اس کو تنگ نہیں کر پائے گا. اور بہت سارے لوگ جو معاشرے میں اس ٹریپ میں ہوتے ہیں جو شیطان کا پہلے میں نے ذکر کیا, وہ بھی انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. بہترین, ماشاءاللہ شیخ. یہ جو آپ نے شیطان کے ٹریپس کی بات کی ہے نا, مجھے یاد آ گیا کہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو واقعی شروع میں نا یہ خوف ہوتا تھا کہ یار دوست چھوٹ جائیں گے, یا دوست چھوڑ کے چلے جائیں گے. دوسرا فیملی کا بھی ایک پریشر ظاہر ہے ہوتا ہے. فیملی والے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ طالبان بن گیا, یا پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا, ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ شیخ بڑا ہمیں سوال ایک کامن آتا ہے کہ
فیملی والوں کو کیسے ہینڈل کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ نا غصے ہو جاتے ہیں جب شروع میں وہ دین کی طرف آتے ہیں نا، تو بہت زیادہ جوش، جیسے وہ ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوکا کولا کی جھاگ بلڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد بیٹھ جاتی ہے، تو وہ فیز بڑا اس میں ٹف ہے ہینڈل کرنا اپنے ایموشنس کو، کیونکہ آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے ایک فرسٹریشن تو بلڈ ہوتی ہے اور بندے میں ایک وہ ایگریشن بھی بلڈ ہو سکتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس فیز میں کیسے یہ ڈر ختم کیا جائے کہ فیملی والے مجھے پتہ نہیں کیا کہیں گے یا میرے دوست نہ چھوٹ جائیں، اور یہ کہ کس طرح سے انہیں دعوت جو ہے وہ دی جائے؟ اس میں محمد علی بھائی 2 چیزیں ہیں، ایک یہ بندہ جی، اور ایک اس کی فیملی، یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، فیملی ہو یا فیملی کے باہر کے لوگ ہوں، جو سپوزڈ فیملی ہو، بننے والی فیملی ہو سکتی ہے۔ نوجوانوں کے اس سلسلے میں زیادہ تر ایشو یہ ہوتا ہے کہ یار فلاں کو کیسے چھوڑوں، اس سے تو بڑی اپنی یاری ہے، آنا جانا ہے، وہ جو دوستی کالج اور یونیورسٹی کی ہوتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس میں ایک تو اس بندے کے لیے ہے چیز، اور دوسری ان کے گھر والوں یا فیملی کے لیے۔ اس بندے کے لیے یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے نا کہ مطلب میں فلاں کو چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا، فیملی سے پہلے یہ خوف کبھی کبھی زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ صحیح، یا فلاں کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، فلاں بندی بڑی میرے قریب تھی، بڑے ہم نے وعدے کر رکھے تھے، جھیل کے کنارے بیٹھ کے بڑے پتھر پھینکے ہوئے تھے، ہر پتھر پہ قسم کھا رکھی تھی، تو ہم کیسے میں کیسے سروائیو کروں گا۔ اس میں ان کو تھوڑا سا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک شعر یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے بچوں کو بھی سناتا تھا، مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے، تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے ساتھ، اس سے بھی معذرت کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے بچھڑے تو مر جائیں گے، کمال کا وہم تھا بخار تک نہ ہوا۔ کمال، بالکل سچ۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میری زندگی، یہ بندہ، یہ بندی، اگر اس سے میں بچھڑ گیا نا تو بات ساری ختم ہو جائے گی۔ صحیح بات۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بخار بھی نہیں ہوتا، یقین کریں کہ زکام تک نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پہلے اپنے ذہن سے نکال دیں وہ، اور پھر وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی، تم کس کو چھوڑ رہے ہو اور کس کے لیے چھوڑ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ ہوگا نا کس کے لیے چھوڑ رہے ہو، تو پھر دنیا کیا چیز ہے اور یہ محبتیں کیا چیز ہیں، آپ کو وہاں پر وہ ملے گا، وہ سکون، وہ چین اور وہ دل میں سیٹسفیکشن اور اطمینان ملے گا کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پر فیملی کا جو خوف ہے، فیملی کا ایشو یہ ہے کہ فیملی والوں کو ایک بات یہ چاہیے، ان اللہ کے بندوں کو، کہ آپ کا بیٹا اگر چینج ہوا ہے تو کیا چینج اس میں آیا ہے، پہلے وہ جو تھا اب اس میں کیا چینج آیا ہے۔ صرف یہ چینج آیا ہے کہ وہ اپنے کریٹر کے سامنے اس نے زیادہ بو ڈاؤن شروع کر دیا ہے، زیادہ وہ اپنے خالق کے قریب تر جانے کی کوشش کر رہا ہے، مساجد کی طرف اور مسجد سے متعلق لوگ یا وہ لوگ جو پریکٹسنگ لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ آپ کو اس میں ایشو کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کا بیٹا ترقی کی طرف، بلندی کی طرف جا رہا ہے یا کہ وہ پستی کی طرف جا رہا ہے؟ صحیح نہیں، وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اس کا اخلاق بھی سنبھلے گا، اس کی عادات بھی سنبھلیں گی، اگر وہ کام کاج کرنے والا ہوگا، بزنس سے متعلق ہوگا، پڑھنے والا ہوگا تو اس کی پڑھائی بھی اچھی ہو جائے گی، بزنس اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں حلال حرام کی تمیز رکھے گا۔ تو یہاں پہ فیملی کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا یہاں پہ غور کریں اور تھوڑا سا ان کو روم دیں کہ دیکھ لو کیا کرنا ہے آپ نے۔ شیخ، فیملی کو ویسے ایک فیئر ہوتا ہے کہ یہ اینٹی سوشل ہو جائے گا، یا ملنا جلنا چھوڑ دے گا، مکس اپ ہونا چھوڑ دے گا، یا دنیا سے دور ہو جائے گا، تو اس پہ کیا آپ کہیں گے اس فیئر؟ ہاں، یہاں پہ جو لوگ دین کی طرف آنے والے ہیں، جیسے آپ نے پہلے سوال میں بھی ذکر کیا، یہاں پہ پریکٹس کی طرف آنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگ خود تو پریکٹسنگ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریکٹس سے دور ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان کی فیملیز، اور وہ ہے ان کی بے جا سختی جی، اور شریعہ، قرآن، سننا اور اس کی گائیڈنس سے بالکل ماورا ایک لہجہ اور ایک وہ سختی جو ان میں آتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بیچارے گھر والے اگر کچھ دین کی طرف مائل بھی ہونا دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں ان سے ہمارے ان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے لیے جب آپ اس طرف آئیں، پریکٹسنگ لائف کی طرف جب آپ آئیں، آپ نے سب کے ساتھ ہی نرمی کرنی ہے، خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ۔
اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دینداری نہیں ہے کم از کم. سبحان اللہ. اس کی آپ مثال یہ لیں، قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پر یہ بات موجود ہے. سورہ لقمان میں ورس نمبر 11 سے لے کر تقریباً 21-22 تک لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے. صحیح. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ والدین سے متعلق کہ حسن سلوک کرنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر آپ کو والدین اس پر مجبور کریں، جی عام چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، صحیح. مجبور کریں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آج کے والدین بچوں کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں. مجبور اب تو یہ بات ہی نہیں رہی نا. صحیح. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجبور کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ، جاہدہ کا مطلب ہے کہ کوشش کی انتہا ہے. جہاد اسی سے نکلا نا، جدوجہد اسی سے نکلا ہے. صحیح. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وَإِن أَرَادَكَ، یہ نہیں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اگر وہ ان کا ارادہ یہ ہو، ان کی انٹینشن یہ ہو، وہ چاہیں یہ. اگر یہ بھی نہیں کہا وَإِن أَحَبَّكَ، اگر وہ آپ کو یہ چاہیں، آپ کے لیے یہ پسند کریں کہ آپ شرک کرو. نہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ بھرپور کوشش کریں آپ کو شرک میں انوالو کرنے کی، فَلَا تُطِعْهُمَا، آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی بات نہیں مانی. اس میں لیکن رویہ کیا رکھنا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ اکبر. دنیا کے معاملے میں ایسے والدین کے ساتھ بھی جو آپ کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں صرف حکم نہیں دے رہے، کوشش کریں بھرپور، آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہماری یہاں اگر ہماری اچھائی ہی تو ان کو بہت بڑے پیمانے پر بدل سکتی ہے. صحیح بات. ان کی جو سختیاں یا ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی پابندیاں آتی ہیں تو اس کو صبر سے کام لیں اور چلتے رہیں. لیکن ان کے ساتھ آپ کی نرمی ہونی چاہیے. آپ پہلے سے زیادہ فرما بردار ہونے چاہیے، آپ پہلے سے زیادہ خدمت گار ہونے چاہیے، آپ پہلے سے زیادہ ان کو وقت آپ کو دینا چاہیے، پہلے سے زیادہ گفٹس اور اس طرح کی چیزیں ان کو دینی چاہیے. وہ بہت جلد اپنی سختی کو چھوڑ دیں گے. بے شک بے شک. الحمدللہ. ایک بہت امپورٹنٹ سوال شیخ کہ اگر احادیث کو دیکھا جائے تو ایک ویو ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین اسلام بہت آسان ہے. جیسے وہ حدیث ہے، اس کا میں کانٹیکس بتا رہا ہوں، صحیح الفاظ مجھے ابھی یاد نہیں ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین آسان ہے، اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو اوور برڈن کرے گا اس میں تو وہ کیری نہیں کر سکے گا. آن دی ادر ہینڈ ایسی حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب دین پر عمل کرنا جو ہے وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ ایک دہکتے ہوئے کوئلے کو، اس کو انگارے کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو آپ کے نزدیک دین آسان ہے یا دین بہت مشکل ہے؟ کیونکہ جب ایک بندہ دین کی طرف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا چوائس اختیار کر رہا ہوں اور مجھے کیا کیا چیلنجز جو ہے وہ آ سکتے ہیں. محمد علی بھائی، دین کی نیچر اللہ تعالیٰ نے آسان بنائی ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186 میں، جی. یرید اللہ بکم الیسر صحیح. ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تمہیں. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج میں آیت نمبر 78 میں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہ تو بات ہی بالکل فائنل بات ہے صحیح کہ اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نماز، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے نماز. بالکل ٹھیک. نماز میں آسانیاں کتنی ہیں. آپ اگر گھر سے نکلیں، سفر پہ ہیں، سفر پہ ظاہر ہے کہ آپ کی وہ گھر والی کنڈیشنز نہیں اور وہ پوزیشن نہیں ہوتی. آپ کو دو بڑی سہولتیں دی گئیں، ایک قصر نماز، دوسرا نمازوں کو جمع کرنا. صحیح. اور اس کے علاوہ جب آپ گھر پہ موجود ہیں، آپ کو کوئی ایشو ہے، کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. بیٹھ کے پڑھنے میں مشکل ہے، آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیں. آپ سوئے رہ گئے، نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ کی آنکھ لگی رہ گئی اور آپ کی نماز کا وقت نکل گیا، آپ جب اٹھیں نماز پڑھ لیں، پورا اجر ملے گا. آپ بیمار پڑ گئے، بیمار پڑنے کی وجہ سے آپ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ پا رہے، آپ نمازیں اپنے گھر پہ پڑھیں، آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا. دین کی نیچر جو ہے نا وہ آسان ہے. وہ جو حدیث آپ نے پہلے دو حدیث ذکر کی، پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے. صحیح. آپ نے فرمایا لن یشاد الدین احد الا غلبہ، یہ آپ نے بتائی. کوئی بھی شخص دین کو جس کو کہتے ہیں نا ڈومیننٹ اس پہ ہونے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. اس میں بتایا یہ گیا، اس حدیث کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک شخص وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، وہ تہجد 1 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے، وہ 3 گھنٹے لگانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا.
ایک شخص اس کے لیے رخصت ہے, آسانی ہے کہ آپ مہینے میں 3 روزے رکھ لیں. صحیح. آپ اگر اس سے زیادہ چاہتے ہو تو پیر جمعرات کا رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی زیادہ چاہتے ہو تو اب ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیں. بندہ کہتا نہیں میں اس سے بھی زیادہ رکھوں گا. ایک شخص ہے, اس کو کہا گیا کہ آپ 3 دن میں قرآن ختم کر لیں اگر بہت شوق ہے, مہینے میں نہیں, 10 دن میں نہیں, ہفتے میں نہیں, 3 دن میں کر لیں. وہ اس سے بھی اگر زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گا, اس پابندی کو برقرار نہیں رکھا جائے گا زیادہ دیر. یہ مطلب ہے اس کا. بالکل صحیح. اور دوسری حدیث جو آپ نے بتائی کہ کل قابض علی الجمر, کہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ وہ شخص جو دین پر عمل کرنا چاہے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے وہ اپنے ہتھیلی میں اس نے انگارہ پکڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ اس حدیث میں, اس کے کانٹیکس میں ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے. اچھا. وہ ہے صبر. صبر مشکل ہوتا ہے. صحیح. صبر کس بات پر؟ آپ کا اپنی آئیڈینٹی پر رہنا, دین کی آئیڈینٹی پر رہنا. بالکل ٹھیک. اس دور میں جب آپ کے مسلمان لوگ دین پر پریکٹس کی وجہ سے بہت سٹرینج فیل کریں, وہ کہیں یہ تو سٹرینجر ہے یار, کہاں سے آ گیا بھائی, کہاں سے داڑھی رکھ لی بھائی آپ نے یہ کیسا حلیہ اپنا لیا, کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. گھر والے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس دور میں اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بگنرز کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ صبر ان کو کرنا ہوگا اور دین پر جم کے رہنا ہوگا. بس یہ جم کے رہنا ان کے لیے اور پابندی کے ساتھ دین پر رہنا یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا. آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے, دین میں تنگی اور سختی یا دین مشکل نہیں ہے, دین میں پابندی اور کنسسٹنسی یہ موجود ہے. لوگوں کو پابندی اور کنسسٹنسی اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے دین بہت مشکل ہو گیا. نہیں, آپ کو یہ کہا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, صحیح بات, یہ پابندی ہے. اگر یہ ہوتا نا کہ آپ کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے, آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. آپ کی کمر میں مسئلہ ہے تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے, آپ نے رکوع کرنا ہی کرنا ہے, پھر تو ہوتی سختی. اب پابندی یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے, آپ کھڑے کو نہیں کر سکتے, کوئی ایشو نہیں, آگے چلیے آپ. زبردست شیخ. اس پہ میں ایک مثال بھی اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھو دن میں 1440 منٹس ہوتے ہیں, 24 گھنٹے یعنی 1440 منٹ. تو تم اگر ایک نماز کا چلو 15 منٹ لگا لو, 15 منٹ میں مطلب عام بندہ نماز جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے, تو یہ 75 منٹ جو ہے وہ بنتے ہیں. اب یہ 1440 منٹ کا کتنواں حصہ ہے 75 منٹس, یعنی 7% میں بھی 8%. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہاری جو جاب ہے وہ تو 50% آف دا ڈے تمہارا مانگ رہی ہے, یعنی 11 سے 12 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے, انسان نکلتا ہے کماتا ہے اور وہ ضرورت ہے اس کی, ظاہر ہے. تو کیسے دین مشکل ہے کہ 7% صرف تم سے دن میں مانگا جا رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا ایک بہت بڑا ایک ہتھیار ہے کہ وہ یہ فیل کرے کہ نہیں یار پابندیاں بڑی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا مشکل ہوگی. ہاں, ان کے لیے نا میرا خیال یہ شاید ان میں سے کوئی بندہ آپ کو جواب دے کہ نہیں محمد علی بھائی ہم 7% نہیں 30% نکال سکتے ہیں نماز کے لیے, لیکن صرف نماز نہیں ہے. آفس میں جاتے ہیں تو ادھر سے کوئی لہرا کے آ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے لہرا کے آ رہا ہوتا ہے, اور کوئی ادھر سے فتنہ, کوئی ادھر سے نظر بچانا مشکل ہو جاتا ہے, پھر کوئی ڈیل آپ کی ہو رہی ہے تو اس میں اصل میں یہ چیزیں لوگوں کو کبھی زیادہ مشکل لگتی ہے. نماز بھی کبھی کسی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کے باوجود بھی آپ کا ٹائم بہت کم لیتا ہے دین, اور آپ کو جو دیتا ہے وہ دیتا ہے صبر, جس میں وہ کل قابض علی الجمر ہے نا کہ انگارہ پکڑنے کی مترادف ہے. اب صبر جو ہے نا وہ ہم عام طور پہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ کہ کوئی مصیبت آئی تو آدمی صبر کرے. نہیں, صبر یہ تو اس کی ایک قسم ہے. اس کی بنیادی 2 اقسام یہ ہیں کہ نیکی پر صبر, برائی سے صبر. اور یہ بھی کہ لوگوں کی طرف سے جو تانے آئیں گے اس پہ بھی جی وہ ظاہر وہ تیسری کیٹیگری میں وہ آ جائے گا. بالکل زبردست. شیخ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ بھی اسی سے ہے جو ماں باپ کو ایک خدشہ ہوتا ہے نا, کہ بلکہ کسی حد تک نا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرو بھی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک بندہ نیا دین کی طرف آتا ہے تو بہت ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, تو وہ نا ہر وقت ہی دین کی بات اور ہر محفل میں ہی دین کی بات. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا شیخ, اس میں میں نے ایک بڑی عجیب بات پڑھی, مجھے عجیب لگی اس وقت, شروع کی بات ہے, میں دین میں آیا. اس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک کال انہوں نے رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو لوگوں کو 3 دن سے زیادہ نصیحت نہ کرو, ادروائز وہ بور ہو جائیں گے. مطلب یہ الفاظ پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا. تو یہ بھی ایک شکایت آتی ہے نان پریکٹسنگ کہہ لیجئے, یا ایسے لوگ جو ابھی دین کی طرف اتنا زیادہ ان نہیں ہیں, وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہر وقت ہی
مطلب دین کی بات لے کر بیٹھ جاتا ہے تو ہم بور ہو جاتے ہیں اس کی محفل میں. تو سیرت ہمیں کیا بتاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام باتیں بھی کرتے ہوں گے، صحابہ سے مکس اپ بھی ہوتے تھے، ہر وقت ظاہر ہے کہ ترغیب یا واعظ تو نہیں کیا جا سکتا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اس کے بھی محمد علی بھائی دو حصے ہیں، دو اس کی اطراف ہیں، ڈائمینشنز اس کی دو ہیں. ایک اس شخص کی طرف سے کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے جو یہ ہر وقت جو کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو آپ نے حدیث کوٹ کی وہ اس کا مفہوم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ لوگوں کو جو یہ بات بتا رہا ہے لوگ اس کو کس حوالے سے لیتے ہیں اور کیسے لینا چاہیے. پہلی جو بات ہے نا، جو حدیث آپ نے ذکر کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اس کی اصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اچھا آپ کی پریکٹس. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نصیحت. جی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ ہر روز اس طرح سے، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر روز لوگوں کو بیٹھ کے نصیحت نہ کرنے لگ جایا کرو. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کے لیے ایک گیپ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اہتمام کرتے تھے کہ روزانہ نصیحت نہ ہو. اچھا، اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نصیحت، ایک ہے تعلیم. صحیح. تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دیتے تھے. صحیح صحیح. اب ہمارے اسکولوں میں دیکھیں 5 دن کم از کم تو ہوتی ہے نا، تعلیم ہوتی ہے 5 دن. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روزانہ کچھ نہ کچھ تو بتاتے تھے. نصیحت یہاں پہ جس سے منع کیا گیا نا، وہ یہ ہے کہ بٹھا کے کہنا یار یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا نہیں، ایسا کرو. یہ چیز اس کو نہیں کرنا آپ نے بار بار، کیونکہ انسان ہے، انسان اکتا جاتا ہے. اور پھر یہ بہت لمبی چوڑی باتیں کرنا، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو کنسنٹریشن ہے کب تک ڈیولپ رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر لیگ کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ ہر بات میں دین کو لے آتے ہو. جی ہاں. دین کی نصیحت اور چیز ہے، ہر بات میں دین کو لانا اور چیز ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں دو. بالکل صحیح. ان کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. مکس اپ کیا تو ہم دین سے دور ہوں گے. بالکل صحیح. ہم نے ہر وقت نصیحت نہیں کرنی، لیکن ہر وقت ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ دین مجھے گائیڈ کیسے کرتا ہے. یہ بھی آپ کو دین ہی کہتا ہے کہ آپ نے دین کے بارے میں نصیحت ہر وقت نہیں کرنی، یہ بھی دینداری ہے. صحیح. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی میٹر کو ڈسکس ہو رہا ہے، آپ اس میں پوری توجہ سے سنیں، اپنا رول پلے کریں، اور آپ سب سے زیادہ ایکٹیولی اپنا رول پلے کریں. یہ دین ہے. زبردست زبردست. آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے، پروگرام بن رہا ہے، آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ سوشل نہیں رہتے. مطلب وہ کیسا دیندار ہے جو سوشل نہیں رہتا؟ صحیح صحیح. ہاں، اگر سوشل ہونے میں آپ کو کوئی ایسی چیزوں کا سامنا جو آپ کو حرام کی طرف لے کر جانے والی ہیں، وہ بالکل ٹوٹل ایک الگ سینیریو ہے. بالکل اس کے الگ احکامات ہیں. ورنہ آپ کو کس نے میرے بھائی کہا کہ آپ نے سوشل نہیں ہونا؟ آپ کو کون سے دین نے یہ سکھایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے میں تھے؟ پوری زندگی آپ نے کس معاشرے میں گزاری؟ آپ اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں ایک یہودی کے گھر جا کر یہودی کے ایک بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہود مطلب جن کے بارے میں یہ کہا گیا خالف الیہود والمجوس، خالفو، یہاں پر یہ بھی کر رہے ہیں. صحیح صحیح. مومن سوشل نہیں ہوگا تو کون سوشل ہوگا؟ بہترین. مومن سے زیادہ کون سوشل ہو سکتا ہے پوری دنیا میں؟ یہ تو ایک انٹرنیشنل اور ایک پورا عالمی ایک دین ہے. بالکل صحیح. ہمیں تو سبحان اللہ اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ بیگانوں کے ساتھ بھی ہمیں تعلق بڑے اچھے سے استوار کرنے. تو یہ سب چیزیں کہے بغیر دین ہوں گی. ہر چیز میں دین ہوگا، لیکن اس کی نصیحت جو ہے نا وہ الگ الگ مقامات پر وہ ہوگی وقفے کے ساتھ. بہترین ماشاءاللہ. کیونکہ آج سوشل میڈیا کے دور میں شیخ اتنا کنٹینٹ آ رہا ہے، اتنی انفارمیشن اور نصیحت آ رہی ہے نا، یعنی ڈیلی کو 10-12 اسٹیٹسز آ رہے ہیں. تو وہ پتہ ہوتا ہے کیا، سائیکولوجیکلی اسپیکنگ وہ نصیحت جاتی رہتی ہے اور پچھلی اوور رائٹ ہو جاتی ہے. اس کو ہم انٹرنلائز ہی نہیں کر پاتے، اپلائی نہیں کر پاتے، پھر وہ اگلی بات پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی بات پڑھ لیتے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیتے تھے تاکہ وہ چیز انٹرنلائز ہو جائے، اس پہ عمل جو ہے وہ اس کی طرف آنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. محمد بھائی یہاں پہ ایک پوائنٹ بڑا اہم پوائنٹ ہے. جی. وہ یہ کہ یہ جو سٹیٹس وغیرہ لوگوں کی طرف سے لگتے ہیں اور نصیحت کی بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں، ہر بندے کے اپنا ایک الگ میدان ہے، وہ کر رہا ہے. صحیح. اس میں اس کو چلتے رہنا چاہیے. میرے سامنے 10 لوگوں کا کام آ رہا ہے، وہ جو 10 لوگ ہیں ان کے سامنے الگ الگ آڈینس ہے ان کے ذہن کے مطابق. لیکن میں جو ہوں میرے سامنے 10 کا ہی کام آ رہا ہے. اب مجھے کیا چاہیے؟ بالکل ٹھیک. مجھے یہ چاہیے، جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ ایسے نوجوان کو، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو کیا کرنا چاہیے وہ جب وہ دین کی طرف آئے؟ اسے سب سے پہلے دین کے سیکھنے کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے. دین کا سیکھنا اور کسی مینٹور کا انتخاب کرنا، یہ 2 چیزیں انتہائی ضروری ہیں. اور تیسری چیز اس کی کمپنی. یہ 3 چیزیں ہیں، اس پہ ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے
کہ ایک دین کا سیکھنا، دوسرا مینٹور اور تیسرا کمپنی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو قرآن کریم میں یہ جو نصیحت کا معاملہ ہے نا، قرآن کریم میں نصیحت دیکھیے کیسے کی گئی. ہم شروع سے شروع کر لیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے. اس میں نصیحت کہاں پر ہے بھلا؟ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آپ مجھے بتائیں کہ نصیحت بلا اس میں کہاں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی شروع میں 3 آیات اللہ کی صفات ہیں. صحیح. اور سب کی الگ الگ ڈائمینشنز ہیں. صحیح. آپ کو جب رب العالمین کہہ دیا نا کہ آپ جس کے لیے دین کی طرف آئے وہ رب العالمین ہے، یہ اللہ کا وہ وصف اور یہ اللہ کی وہ ایٹریبیوٹ ہے جو آپ کو دنیا اور ما فیہا سے بے نیاز کر دے گی. سبحان اللہ. پیدا آپ کو جس نے کیا، اس نے کہا کہ میں ہوں نا. اس نے کہا، یعنی کہنے کا مفہوم یہ ہے، اس نے کہا کہ میں رزاق ہوں. ان اللہ هو الرزاق. اس نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس نے کہا کہ تم مجھے پکارو، اللہ میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. صحیح. اس نے کہا کہ تمہارے پورے رزق کا بندوبست کر دیا ہے، زندگی اور سب چیزیں، اور اس طرح سے بندوبست کیا ہے کہ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ اس میں مہربانی اس رب کی. مالک یوم الدین کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈرایا کہ دیکھو رحمت سے کہیں دور نہ نکل جانا. صحیح. اب اس پوری سورہ فاتحہ میں 3 طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں نصیحت صرف ایک میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر. کہ دیکھو نصیحت یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں پتہ چل گیا راستے کا بھی، صحیح. لیکن اس راستے پہ چلنے کی نصیحت تمہیں یہ ہے کہ چلنے کی دعا اللہ سے کرنی ہے. سبحان اللہ. اور آگے الف لام میم کو اگر شروع کریں پہلی 5 آیات میں، نصیحت کہاں پہ ہے؟ نصیحت یہاں پہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. بھائی تم کامیاب ہو. پہلے سارے احکام ہیں. جی ہاں. جی. تو ہم نے احکام، تعلیم تو سیکھنی ہے، اور نصیحت کو ہم نے ساتھ ساتھ نصیحت ہوتی رہے گی ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ احکام بیان کرتے ہیں، حلال 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 حرام. ان اللہ بصیر بما یعملون واللہ بصیر بما یعملون. اللہ خوب دیکھنے والے جو تم کرتے ہو، یہ نصیحت ہے. زبردست. آیات کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ نصیحت ہے، اور پہلے احکامات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت باخبر ہیں. بالکل صحیح. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو اس طرح کی چیزیں، یہ اس لیے ان کو نا ہمارے نوجوان مکس اپ نہ کریں. ایک ہے نصیحت کے معاملہ، اس کے آداب اور ہیں. جو تعلیم ہے، تعلیم تو آپ کو روزانہ لینی چاہیے، اور وہ ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے. جب آپ دین کی طرف آئیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ دین سیکھنا شروع کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مینٹور اپنا کوئی دیکھیں، اور تیسرا یہ کہ اپنی کمپنی کبھی نہ چھوڑیں. زبردست. ماشاءاللہ. ایک اور مسئلہ ہے شیخ، اور یہ سوال ہمیں بہت زیادہ آتا ہے، بلکہ کافی کاؤنسلنگ کیسز بھی اس پہ آتے ہیں. فیمیلز آپ کو پتہ ہے کہ بائی نیچر میرا خیال زیادہ کمیٹڈ ہوتی ہیں، زیادہ سیریس ہوتی ہیں ایک چیز کو لے کے. تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ فیمیلز دین کی طرف آ جاتی ہیں موٹیویٹڈ ہو کے، اور بڑا پکا عمل ماشاءاللہ ہوتا ہے ان کا دین کے حوالے سے. لیکن ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہسبینڈز ہیں وہ بالکل دین سے دور ہیں یا سپورٹ نہیں کر رہے ہمیں. تو اس حوالے سے بہت اکثر پریشان رہتی ہیں. لیکن جب میں ہسبینڈ سے بات کرتا ہوں تو ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ یہ نا مجھے ہر وقت ہی، یعنی انہوں نے پش کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹو بی آنیسٹ ہم تو دور ہو رہے ہیں دین سے، جس طرح سے ہمیں پش کیا جا رہا ہے. تو کیا کریں؟ وہ پش کرنا چھوڑ دیں؟ نصیحت کس لیول کی کریں؟ یا بالکل ہی صبر کر لیں وہاں پہ اور چانس دیں انہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ ہدایت دے گا؟ دین سیکھنے کے بعد جو مینٹور کی ہم نے بات کی نا، جی یہ اسی لیے کی کہ اس طرح کے سارے ایشوز کوئی اسکالر یا صاحب علم یا صاحبہ علم خاتون جب تک وہ ایڈریس نہیں کریں گی، زبردست، اور ان بہن کی تربیت نہیں کریں گی، اور ان بھائی کی جو ہسبینڈ ہے ان کی کوئی تربیت نہیں کرے گا، تو تب یہ ایشوز چلتے رہیں گے. صحیح. آپ یہ اندازہ کر لیں، آپ کے سامنے بھی شاید ایسے کچھ کیسز آئے ہوں، میرے سامنے کچھ ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی دیندار خاتون سے شادی کی اور ہم مشکل میں پڑ گئے، اللہ، اور اب آپ نے فلاں انسٹیٹیوٹ کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی. صحیح. اب یہ ان کی انتہا ہے، بات تو غلط ہے یہ ان کی. صحیح. لیکن اگر جب ہم نے اس کو ڈیپ اس میں جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایشوز تو ہیں دوسری طرف سے بھی. ان ایشوز میں سے ایک ایشو یہ ہے جو آپ نے ابھی بتایا، صحیح، کہ وہ پش اتنا زیادہ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. اور
کئی جگہ پر شوہر واقعی خواتین پوچھ نہیں کرتی، بلکہ وہ اتنے صبر سے کام لیتی ہیں، بیویاں اتنے صبر سے کام لیتی ہیں، خدمت گزاری سب کچھ کرتی ہیں، بس ایک دن انہوں نے رکھا ہوا کہ اس ایک دن میں اتنی سی ایکٹیویٹی دینی اعتبار سے کر لیں، لیکن شوہر اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. یہ ایک ٹاپک ہے، بالکل الگ ہے یہ. لیکن اگر خواتین میں یہ چیز ہے نا کہ وہ اپنے گھر والوں کو یا خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ اس پہ پش کرتی رہتی ہیں، تو یہ دین کی حکمت کے اور اس کے دین کے پہنچانے کے آداب کے موافق نہیں ہے یہ. اب یہ ان کو کون بتائے؟ یہ تربیت کی بات ہے، اس پہ ان کی تربیت ضروری ہے. بالکل صحیح. سمامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوا نا، جن کو مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا تھا. 3 دن اس شرک پر قائم بندے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا کرتے تھے؟ آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، حال چال پوچھتے تھے اور کہتے تھے کیا ارادہ ہے، اور وہ آگے سے بڑی ہارش بات کرتے اور آپ خاموش ہو کے بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ شاید آپ چلے جاتے. زبردست. جب آپ کے سامنے دین کے لیے کوئی بندہ ہارش ہے تو اس میں اگر تو اس کے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو ایڈریس کیجئے، اگر ڈاؤٹس نہیں ہے ویسے ہی وہ آپ کے خلاف ہوا ہے، پھر یہاں پہ صبر سے کام لیں، خاص طور پر اگر وہ آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بندہ ہے. تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے بھائیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، کہ کس طرح اپنی فیملی کے ساتھ دین کے معاملات میں کس طرح سے چلنا ہے. بالکل، کیونکہ ایسا بھی ہمارے پاس کیس آیا کہ بلکہ کیس کیا آیا، میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے اسلامک اسکولس میں پڑھایا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ میری کلاس میں بالکل بھی قرآن کلاس ہوتی تھی ماشاءاللہ، قرآن کا ترجمہ، تو اس میں بالکل ڈی موٹیویٹیڈ اور سر جھکا کے بس لیٹ جاتا تھا اور ایسے جیسے کہ میں نہیں سننا چاہ رہا. تو میں نے اکیلے میں ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ یار کیا بات ہے، مطلب قرآن سے کون اس طرح کا رویہ دکھاتا ہے جو تم دکھا رہے ہو، مطلب اچھی چیز بتائی جا رہی. تو اس نے نا دل کھولا اپنا میرے ساتھ اور مجھے سچ بتایا. اس نے کہا کہ سر ٹو بی آنیسٹ میں نا اک چکا ہوں، مطلب یہ الفاظ اس نے کہہ دیے، بڑے سخت الفاظ. لیکن اینی وے اس نے کہا کہ سر میں جب بھی مطلب کہیں ہم پکنک پہ جائیں یا کہیں سفر پہ جائیں یا گھر میں بھی یا ویسے بھی، ہر وقت پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں قرآن ہی سنوں، قرآن کی تلاوت سنوں، قرآن کی تفسیر سنوں. ہمیں مختلف کلاسز میں وہ لے جاتے ہیں. تو اتنا زیادہ اب میں نے یہ چیز دیکھ لی اور سن لی کہ اب مجھ پہ اثر جو ہے وہ نہیں کرتی. اسی طرح ایک اور کیس ہے کہ ایک بچے کو ڈیلی اس کی والدہ چاہ رہی تھی کہ تہجد پہ اٹھے. فجر تو ماشاءاللہ پڑھ رہا تھا لیکن ڈیلی جو ہے نا وہ یہ کہ تہجد بھی پڑھے. اب وہ والدہ، میں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے پیشنیٹ ہو کے اور ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ میرا بچہ بہت زیادہ تگڑا مومن جو ہے وہ بنے، لیکن اس بچے پہ یہ اثر ہوا کہ وہ شیخ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے لگ گیا. والدہ پوچھتی تھی پڑھ لی، وہ کہتا تھا ہاں پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اسے پتہ تھا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو اس کا پریشر مجھ پہ آئے گا. تو یہ سختیاں تو شیخ موجود ہیں اور اوور برڈن کرنا تو موجود ہے ہماری سوسائٹی میں. اس پہ آپ کیا جو ہے وہ کہنا چاہیں؟ سبحان اللہ. یہ محمد علی بھائی، یہ جو ایشو ہے نا، یہ ہر جگہ پر، ہر ایک ریلیشن میں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہر ایک انسٹیٹیوٹ میں، جی، ہر ایک گھرانے میں، اور ہر جگہ جہاں پہ 2 لوگ ہیں وہاں پہ یہ موجود ہے. اور اس کا سبب، بنیادی اس کا سبب یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے نا، اس کے 4 مقاصد ہیں، یا 4 مقاصد ایک ہی مقصد کے گرد اگرچہ گھومتے ہیں لیکن 4 ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی رسول کو بھیجنے کی تو 4 چیزیں ذکر کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 جگہ پر ذکر کیا ان 4 چیزوں کو. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 میں، اور پھر سورہ آل عمران میں بھی، اور سورۃ الجمعہ میں بھی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہاں پہ پہلے سب سے آخر میں یُزَكِّيهِمْ کا لفظ ذکر کیا، اور دوسری جگہ پر سب سے آخر میں سب سے پہلے یُزَكِّيهِمْ کا لفظ ذکر کیا. مطلب کیا کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تلاوت اور تلاوت کی آیات کی تعلیم، یعنی ان کو سمجھنا سمجھانا، حدیث کی تعلیم، ان کو سمجھنا سمجھانا. اس سے پہلے بھی تزکیہ اور اس کے بعد میں بھی تزکیہ. یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ کا ایک رخ تربیت ہے. یہ تزکیہ اصل میں تربیت ہے. تربیت کا کیا مطلب؟ کہ تلاوت آیات کے بارے میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تعلیم الکتاب کے بارے میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے،
اور تعلیم الحکمہ یعنی تعلیم الحدیث کے بارے میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. صحیح صحیح. یہاں اب ہم جو ذکر کریں گے سارا بیہیویئرل جو ایک مشکل پیش آئی ہے نا, جی یہ سارا وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک. تلاوت کتاب تو ہے, اچھی بات ہے, صحیح. لیکن تزکیہ کے بغیر ہے یہاں پر. اس لیے وہ آپ کا اسٹوڈنٹ وہ فیڈ اپ ہوا تھا کہ میں بالکل اکتا چکا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سردار ہیں, جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ ہی سب سے بلند ہیں, بے شک. ان لوگوں کو جو امتیوں میں سارے انبیاء کے تمام امتیوں میں سب سے افضل امتی ہیں, آپ ان کے بارے میں یہ خیال کر رہے ہیں, ان کو بلکہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنا زیادہ قرآن نہیں پڑھو. اللہ. عبداللہ بن عمر کو کیا کہا تھا, بھائی وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. اللہ. آپ کی آنکھوں کا آپ پر حق ہے عبداللہ, آپ تھوڑا سا کم تلاوت کرو, تہجد تھوڑی سی کم پڑھو. آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے, سبحان اللہ. آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے. یعنی ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ تلاوت کم کرو. صحیح صحیح. تو یہاں پر وہ تزکیہ کا معاملہ ہم جہاں جہاں پر لیک کریں گے وہاں پر اس طرح کے ایشوز پیدا ہوں گے. اور یہ کبھی کبھی اتنی سیریس ہیں. اب دیکھیں آپ محمد علی بھائی, آپ کے سامنے جب بچے نے یہ بات کی ہوگی, جی آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. بے شک. یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے جی. کہ دیندار لوگ دین کے نام پر دین سے دوری کا باعث بنے. یہ بن رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور یہ کب ہوتا ہے, جب آپ بے مرشدے ہوتے ہیں. صحیح. اس پر شاید کچھ فتوے بھی آئیں. جی جی جی. جب ہم مرشد کسی کو مرشد ہی نہیں اپنا بناتے, ٹھیک. کسی کو اپنا مینٹور نہیں بناتے, صحیح صحیح. وہ آپ کی کوئی تربیت کرنے والا تو ہو, آپ کسی پراپر کسی اہل علم کی مجالس میں تعلیم کا سلسلہ رکھو, تعلیم کے سلسلے کے بعد بھی ان سے ملو, اپنے معاملات کو ڈسکس کرو, تو یہ چیزیں آپ کو وہ بتائیں گے. صحیح. شیخ یہ جو آپ نے کہا تزکیہ, اس کو آسان الفاظ میں کچھ مثالیں کہ یہ کیا ہے, یہ دل کو نرم کرنے والی باتیں ہیں, یہ اللہ کی محبت اس کے اندر ڈالنا ہے, یہ کیا ہے تزکیہ؟ محمد بھائی یہ تو پورا آپ نے ایک 7 days ورک شاپ. تزکیہ میں نے 2 چیزیں ہیں. تزکیہ بہت بڑی چیز ہے محمد علی. تزکیہ میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے التحلیہ اور ایک ہے التخلیہ. صحیح. تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا, وہ کہتے ہیں زیورات کو. ٹھیک ہے. جس سے آدمی مزین ہوتا ہے, صحیح. جس سے آدمی خوبصورتی اختیار کرتا ہے. خواتین کے لیے خاص طور پر آتا ہے. مرد کا اپنا ایک زیور ہے جو اسلام نے قرار دیا, صاف ستھرا رہنا مثال کے طور پر, چاندی کی انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تزکیہ کا ایک پارٹ ہے التحلیہ اور ایک پارٹ ہے التخلیہ. تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو چھوڑ دینا, ہوتا نا خلوت, یہ خلوت سے نکلا ہے, صحیح, الگ ہو جانا. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں, جتنی اچھی باتیں ہیں وہ اپنا لینا, اور جتنی بری باتیں ہیں ان سے جان چھڑا لینا, یہ تزکیہ ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اب جتنی اچھی باتیں ہیں, ان اچھی باتوں میں کیا ہے, ان اچھی باتوں میں سے ایک آپ کا رویہ ہے. آپ کا رویہ کس جگہ پر کس کے سامنے کیسا ہونا چاہیے, یہ تزکیہ سے متعلق ہے. آپ نے کہاں کہاں پر سختی کو چھوڑنا ہے اور کہاں کہاں پر آپ نے واقعی سختی کرنی ہے, یہ آپ کو تخلیہ بتائے گا. صحیح. تو تزکیہ بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ تلاوت آیات اور تعلیم الکتاب اور تعلیم الحدیث, اس کے اول اور آخر تزکیہ کو رکھا ہے. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں کو بہترین انداز میں آپ کے دل میں اتارنے کے لیے اور آپ کے عمل میں لانے کے لیے تزکیہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے تزکیہ صرف اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے, ظاہر کے ساتھ بھی ہے, آپ کے پورے اخلاق اور سارے رویوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بیوٹیفل, ماشاء اللہ, بیوٹیفل. شیخ ماشاء اللہ کافی ہم نے لانگ ڈسکشن پرابلمس کے اوپر کر لیا. اب کچھ ڈائریکٹ سوالات جو آڈینس جاننا چاہیں گے, جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بلڈ کیا جائے, اگر آسان الفاظ میں بات کی جائے, کیونکہ شروع میں آپ نے کہا کہ اللہ کو جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے. تو میرے خیال میں جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے معاملات جو ہے وہ اچھے چلیں گے. تو اس کے کیا طریقے ہیں, ایمان کو مضبوط کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ علی بھائی, ہم میں سے اگر کوئی شخص دین کی طرف آنا چاہتا ہے, ہمارے نوجوان چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, تو وہ یہ دیکھیں کہ جو لوگ سب سے پہلے اسی دین اور اسی پریکٹس کی طرف آئے وہ کون تھے. ہمارا بیک گراؤنڈ تو اکثر کا یہ ہے نا کہ مسلمان ہیں, الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں,
بس پریکٹس سے تھوڑا سا دور تھے. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں مانتے تھے یا اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے جیسے ماننا چاہیے, صحیح, وہ لوگ جب دین میں آئے تو ان کو کیا کہا گیا؟ بس وہ ہم نے کرنا ہے. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا, ان لوگوں کو بلایا, تو ان لوگوں کو سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ حالانکہ اس معاشرے میں برائی عام تھی, ایڈلٹری عام تھی, شراب عام تھی, قتل عام تھا, یہاں تک کہ چھوٹی بچیوں کو, بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا, اس قدر درندگی یہ بھی وہاں پہ موجود تھی. سب سے بڑا گناہ شرک بھی موجود تھا, اور سب سے مقدس جگہ پر شرک تھا. اس کے باوجود سب سے پہلی کمانڈ کیا دی گئی؟ اقرا. سبحان اللہ. کوئی شخص جب دین میں داخل ہونا چاہتا ہے, پریکٹس کی طرف آنا چاہتا ہے, اگر اس نے اقرا پر عمل نہ کیا, اگر اس کمانڈ کو نہ لیا, تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک ویک رہے گا, کمزور رہے گا. اور جس کا جتنا تعلق اس اقرا کے ساتھ, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے ساتھ جس کا جتنا ریلیشن اسٹرانگ ہوگا, جو اس ریڈنگ پر اور اس لرننگ پر جتنی, اور یہاں پہ سوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقرا سے مراد یہاں پہ صرف ریڈنگ نہیں ہے, یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے جان لینی چاہیے. یہاں پہ لرننگ مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قلم کا بھی ذکر کیا, علم بالقلم. صحیح. تو وہ ریڈنگ جو قلم اٹھا کے اور اس کے ساتھ ہو, اور علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے آپ کو سکھایا, تو اس کا مطلب ہے کہ کاپی پینسل لو اور اہل علم کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور چیزیں سیکھو. سنو نہیں, صرف پڑھو نہیں, سیکھو, نوٹ کرو, پوائنٹس نکالو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ لگایا ہے. اگر ہم اسلام پریکٹس کی طرف جب آتے ہیں اور اسی کو پہلا حکم ہی ہم نے چھوڑ دیا, پہلی سیڑھی ہی ہم نے اگر بائی پاس کر دی, تو پھر آگے بہت مشکل ہو جائے. بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ, بہت زبردست آپ نے بات بتائی, ٹو دا پوائنٹ. تو اگر میں یہ کہوں کہ شروع آپ نے کہا نا اقرا, علم حاصل کرو اور لرن کرو, تو کہاں سے لرن کریں؟ عربک سے سٹارٹ کریں, عربی پہلے سیکھ لینی چاہیے, یا ڈائریکٹ قرآن پاک کی طرف آ جانا چاہیے کہ ہاں میں قرآن کو سمجھنا شروع کر دوں ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, قرآن اور عربی سے پہلے عقیدہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے؟ محمد علی بھائی, یہ چیزیں سب آپس میں ملتی جلتی ہیں, انٹر کنیکٹڈ چیزیں جتنی بھی آپ نے ذکر کی نا. قرآن سے شروع کیا جائے, عقیدہ سے شروع کیا جائے, عربی زبان سے شروع کیا جائے, یا کہاں سے شروع کیا جائے, ان سب چیزوں, یہ سب چیزیں آپ کو ایک چیز پرووائڈ کرنے والی ہیں. آپ ایک چیز اپنا لیں, آپ قرآن بھی سیکھ لیں گے, آپ عقیدہ بھی سیکھ لیں گے, آپ عربی زبان بھی سیکھ لیں گے, سب کچھ آپ سیکھتے جائیں. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے, اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ شروع کیا, وہ 2 چیزوں پر مبنی ہے. ایک ہے کتابیں, اور ایک کتابوں کو سکھانے والے معلم, ٹیچرز. اگر صرف کتاب سے کام بنتا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ بھائی طور پہ پڑھی ہے کتاب تورات, جا کے اٹھا لو, کاپی کروا لو اور انجوائے کرو لائف. اور اگر صرف یہ ہوتا کہ ٹیچرز کے ذریعے سے ہی سکھانا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب ہی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ بندہ ہے, یہ رسول ہے ہمارے, بس اس سے سیکھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کمبائن رکھا, دونوں چیزوں کو اتنا ملایا کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں بتا رہا ہوں, اگر تم انتہائی مضبوطی اور قوت کے ساتھ پکڑے رکھو گے, اور پکڑنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ سیکھو گے, سمجھو گے, عمل کرو گے, تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے لیے. اور اس میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, یہ کتاب و سننا بالکل الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گی. یعنی اتنی شدت سے یہ دونوں وہ ہیں. اچھا, یہاں پر اب سوال یہ تھا کہ وہ کہاں سے شروع کرے. شروع یہاں سے کرے کہ آپ نے 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے, ایک علم حاصل کرنا ہے اور ایک علم آپ نے اہل علم سے حاصل کرنا ہے. جب آپ اہل علم سے منسلک ہو جائیں گے تب آپ
کو اہل علم بتائیں گے اب آپ کس لیول پر ہیں کہ آپ کو ابھی عربی شروع کرنی چاہیے یا 1 سال کے بعد، زبردست. آپ کو ابھی سیرہ شروع کرنی چاہیے یا عقیدہ، آپ کو ابھی قرآن کا ترجمہ شروع کرنا چاہیے یا حدیث، زبردست. آپ کو ابھی قرآن کریم کی سورہ فاتحہ شروع کرنی چاہیے یا سورۃ الحجرات، صحیح. آپ کو حدیث کا ابھی باب الادب شروع کرنا چاہیے یا کتاب الطہارہ، ماشاء وہ آپ کو بتائے گا. یہ سب کے بارے میں ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کسی بندے کا جو پریکٹس کی طرف ہے عقیدہ بہت اچھا ہو، اسٹرانگ ہو، لیکن وہ اس کی مشکل ہو کہ وہ رویوں میں اچھا نہیں ہے. آپ اس کو پڑھائیں گے بھائی باب الادب سے شروع کرو اور سورۃ الحجرات پڑھو. ایک آدمی اس کا عقیدے کا کانسیپٹ ہی اچھا نہیں ہے، آپ اس کو کہیں گے بھائی سورۃ الفاتحہ سے شروع کرو. صحیح. ایک آدمی ایسا ہے اس کا بہت ایکسپوجر ہے اور دنیا میں آنا جانا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے اس کا انٹریکشن ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی سیرہ پکڑ لو، اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری. تو اس لیے یہ ساری چیزیں مینٹور سے اور معلم سے جڑی ہوئی ہیں، اور معلم کو اگر ہم نے نہ پکڑا، مرشد اگر ہم نے اختیار نہ کیا، تو پھر بہت ساری جگہوں پہ ہم اتنا دور نکلیں گے کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوگا. شیخ خوبصورت بات کی آپ نے، لیکن یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو اوصاف مجھے نظر آ رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اس مرشد میں یا مینٹور میں، وہ اوصاف آسانی سے مل جائیں گے آپ کو؟ یعنی ہاؤ ٹو فائنڈ دیٹ مینٹور، یہ اصل میں بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور سوال ہوتا ہے لوگوں کا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو علماء سے ڈر لگتا ہے یا وہ ججمنٹل ہوتے ہیں. مطلب یہ ان کی ایک میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے نا ادھر نہیں جانا. تو وہ کیسے ڈھونڈے وہ ان صفات والا؟ محمد علی بھائی ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، آپ کو سناؤں میں. جی. پرانا کوئٹہ میں تھا، میں جب کوئٹہ میں کچھ سال میں نے گزارے، وہاں پہ ایک ہمارے بھائی تھے، فوت ہو گئے کورونا میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں. وہ اپنے ایک دوست کو نا، پرانی رفاقت تھی، بڑی مشکل سے نا وہ لے کر آئے ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہم ان کو ساتھ ملاتے ہیں، پریکٹس کی طرف لے کر آتے ہیں. ان سے ہمارا نا اچھی بات چیت ہوگی الحمدللہ. اچھا. ہم نے سمجھانا ان کو شروع کیا، ہمارے ساتھ تو ان کی دوستی ہو گئی. اچھا. اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ایک شیخ آئے ہوئے تھے ایک جگہ سے. صحیح. ہم نے کہا ان کے کچھ کویسچنز ہیں، مجھے کہنے لگے کہ کویسچنز ہیں. میں نے کہا وہ شیخ آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ان کو شیخ سے ملائیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں اور شیخ کو بھی معاف کریں. جی. میں نے یہ سجیسٹ کیا، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. صحیح. اب ان کے ساتھ ان کو بٹھایا تو شیخ کا پہلا سوال یہ تھا، جب وہ بیٹھے ان سے تعارف کروایا کہ شیخ یہ الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے کولیگ ہیں اور ایک عرصے سے ماشاءاللہ دین کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اور سیکھنے کے یہ مراحل انہوں نے طے کر لیے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ کس فرقے سے ہیں. شیخ نے پہلے سوال یہ کیا کہ آپ جہاں سے علم لے رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، تمہاری شلوار نیچے ہے، بندہ جہنم میں یہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا جائے گا. محمد علی بھائی وہ بندہ اٹھا اور پھر قابو نہیں آیا. تو یہ جو آڈینس کا کہنا ہے نا کہ ایسے مطلب ہمیں ڈر لگتا ہے، اس کے پیچھے حقیقت بھی ہے. صحیح. لیکن یہ ساری بات حقیقت نہیں ہے محمد علی. بالکل صحیح. کسی چیز کو جانچنے کا نا کوئی طریقہ کار جو ہوتا ہے نا، اس کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں. صحیح. میں یہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بہت زیادہ آپ کے سامنے بھی آ رہی ہوگی، ہمارے سامنے بھی آتی ہے. پچھلے دن ایک سوال آیا، ایک بہن نے کہا کہ کیا کوئی کتاب و سنت میں ایسی کوئی تعلیم ہے کہ آپ نے خواتین کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی؟ صحیح. صحیح. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ ہم نے کسی عالم کو اتنا زیادہ خواتین کے ایشوز پہ نہیں بولتے سنا. تو کیا اس میں کوئی حکمت ہے یا کوئی ایسی تعلیم ہے یا ویسے ہی ایسا نہیں ہوتا؟ صحیح. اچھا کویسچن تو بڑا انٹرسٹنگ اور بہت اچھا ہے، لیکن وہ جو جاننے کا پیمانہ ہے نا، یا یہاں پر بھی کہ یار علماء ہمیں کچھ ڈر لگتا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں بھی تھوڑی سی ان کی طرف سے ویکنیس ہے. صحیح. بالکل ایسے. وہ یہ کہ میں نے ان بہن سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے علماء کو سنا ہے اور کتنی دفعہ سنا ہے؟ بالکل ٹھیک. محمد علی بھائی آپ کہتے ہیں ہمارے ایریے میں جمعہ پڑھنے میں جاتا ہوں تو مجھے نا ہر جگہ پر بس یہی آتا ہے کہ آپ نے نماز روزہ کیسے صحیح کرنا ہے، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یار سچائی بھی کوئی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ محمد علی بھائی آپ نے اپنے ٹاؤن کی آپ کے ٹاؤن کی کتنی مساجد ہیں؟ 4 مساجد ہیں. آپ کتنی مساجد میں جمعہ پڑھتے ہیں؟ میں 2-3 میں پڑھتا ہوں. زیادہ کس میں پڑھتے ہیں؟ زیادہ اس میں پڑھتا ہوں. باقی مساجد میں آپ نے کتنے دن جمعہ پڑھا؟ وہ کبھی سال میں 1 آدھ دفعہ. جب آپ نے سال میں 1 آدھ دفعہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ 4 لوگوں کو سامنے رکھ کے، ایک کو زیادہ سن کے، دوسرے کو تھوڑا کم سن کے، باقی 2 کو بالکل نہ سن کے آپ نے جب یہ نتیجہ نکالا تو یہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح بات. صحیح بات. تو پہلے تو اپنا معیار ہمیں صحیح کرنا چاہیے. باقی یہ کہ
سب سے بہترین جگہ اس کے حوالے سے محمد علی بھائی مساجد ہیں. مساجد میں علماء ہوتے ہیں, خطیب ہوتے ہیں, قریب کی مساجد ہیں, جہاں پہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہو جس مسجد میں کسی صاحب علم کے انڈر, آپ وہاں پر چلے جائیں. ممکن ہے کہ آپ کو ایک آدھ جگہ پر کچھ پریشانی ہو, لیکن آپ پریشان نہ ہوں. دنیا میں ہم اپنے کام کے لیے, بزنس کے لیے بہت ساری ایسی مشکلات دیکھتے ہیں. اس میں بھی اگر ایسی کوئی مشکلات آتی ہیں تو آپ فائنڈ آؤٹ کریں مرشد کو, اور آپ اس طرح پہ چلتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا. بھی آسان ہے اور ہر جگہ پہ اویلیبل بھی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ بھی کبھی کبھی مرشد کو کبھی کبھی آپ بھی کچھ سکھا دیتے ہیں. مرشد کو آپ بھی سکھا دیتے ہیں. آپ یہ سکھا دیتے ہیں ان کو کہ مرشد دیکھیں مجھے کس قدر طلب ہے میری, اور ایسے میری طرح کی کتنے متلاشی اور ہیں. بالکل. تو وہ اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہے. مرشد ٹھیک ہو جائیں گے, آپ اپنے مرشد کو ٹھیک کرتے ہیں, آپ کو کیا چاہیے. الحمدللہ, بالکل ٹھیک. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال شیخ یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے ہاں ایک رائے ہے, ہمارے ہاں رائے پائی جاتی ہے مذہبی لوگوں میں کہ قرآن خود سے نہیں پڑھ سکتے. وہ بات تو چلیں بڑی کلیئر ہے اور بڑی بنیادی بات ہے کہ مینٹور تو ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ. لیکن جسٹ ان کیس اگر نہیں مل پا رہا یا تھوڑا ڈیلے ہے اس میں, تو ایک بندہ کیا خود سے قرآن نہیں سمجھ سکتا؟ محمد علی بھائی, یہ بھی ان کانسیپشنز میں سے, مس کانسیپشنز میں سے ایک ہے جس نے خاصا کام خراب کیا. صحیح. قرآن کریم خود سے سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں, یا آدمی کو خود سے قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں. صحیح. اس بات کے بھی دو پہلو ہیں اور دونوں ہی انتہائی سینسیٹیو ہیں. اچھا. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی اپنی من مانی تشریحات بھی کی. صحیح. وہ خود بھی اور لوگوں کی بھی گمراہی کا باعث بنے, اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز میں سے ایک تھی. صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے, فوت ہوتے جائیں گے اور علم اٹھتا جائے گا. صحیح. حتی اتخذ الناس رؤوسا جہالا, یہاں تک کہ پھر لوگ اپنا لیڈر اور اپنا مذہبی پیشوا وہ جہال کو بنائیں گے. فسئلوا, پھر لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے. فافتوا بغیر علم, پھر وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اچھا, یہ تو اس کی وہ جو خرابیاں وہ ہیں. اس معاملے میں خود آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں, پڑھنا چاہیے نہیں, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی خود قرآن پڑھ بھی سکتا ہے, خود سمجھ بھی سکتا ہے, اس کو خود پڑھنا بھی چاہیے, اس کو خود سمجھنا بھی چاہیے. لیکن اس کی پوری وضاحت یہ ہے, قرآن کریم ایک طرح کے کانٹینٹ پر مشتمل نہیں ہے. قرآن کریم کا کانٹینٹ 3 طرح کا ہے محمد علی بھائی. جی. ایک کانٹینٹ کا حصہ جو اللہ سے متعلق ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس, بالکل ٹھیک, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات سے متعلق. اس کا ایک حصہ ہے سٹوریز, جو سابقہ اقوام تھیں ان کی سٹوریز, اور آنے والی پریڈکشنز اور آنے والے احوال جن کو ہم ان سین کہتے ہیں, گزر چکے ہوں یا آنے والے ہوں. ایک حصہ اس پر ہے. بالکل صحیح. اس کا ایک حصہ ہے احکام و مسائل پر, حلال حرام جائز ناجائز, اس پر. صحیح. یہ 3 کانٹینٹ میں, یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں. اب آئیں ایک آیت کی طرف. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں 4 مرتبہ ریپیٹ کی ہے, کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. سورۃ القمر ہے, صحیح, اور اس کی آیت نمبر 17, 22, 32 اور 40. آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا, کوئی ہے تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے. صحیح. اچھا, اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم میں جو آسانی کا ذکر کیا, وہ کون سی آسانی ہے؟ وہ آسانی کیا یہ ہے کہ آپ کو حلال حرام اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق علم اور یہ سب چیزیں بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی, یا آپ کو جو فقہی مسائل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر, جیسے سورۃ النساء میں ہے آیت نمبر 80, اور اس کے جو کانٹیکس میں آیات ہیں اس میں یہ کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ لوگوں تک ایک بات پہنچی, انہوں نے اہل علم کی طرف کیوں نہ لوٹائی. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ, کہ وہ جن لوگوں کو علم تھا وہ اس سے اچھا استنباط کرتے ہیں. راسخون فی العلم کا ایک ذکر موجود ہے, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے. اس آیت کو پڑھ کر کچھ لوگوں نے, ان کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ یار ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود سارا کچھ سمجھ سکتے ہیں. نہیں, قرآن کریم نے یہاں پہ کہا کہ نصیحت کے لیے اس کو آسان بنایا ہے, نصیحت کے لیے اس کو آسان بنایا ہے. جہاں بات ہوگی حلال حرام کی,
نہیں، پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا، بالکل ٹھیک، پھر آپ کو کسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے کیا اور جو نتیجہ نکلا، اب مجھے بتائیے کتنا آسان ہے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہر ایک آدمی کے لیے، بے شک وہ ایک کلاس بھی نہ پڑھا ہو، اس سے سبق سیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 111، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کس میں عبرت ہے؟ سبق ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للناس، گائیڈنس ہے لوگوں کے لیے۔ کیسے لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے؟ کہ آپ یہ نصیحت تو فوری فوری حاصل کر سکتے ہو۔ اب رہی بات وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ دو لوگ کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، دوسری جگہ پہ آپ کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اب اس میں کیسے ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ آپ سے یہ گناہ ہو گیا تو اس کی کمپنسیشن یہ کہ آپ نے اتنے روزے رکھنے، اتنے غلام آزاد کرنے ہیں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کھلانے والے لوگوں کے کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اب یہ بات تو آپ نہیں سیکھ سکتے نا، ہم نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ ورنہ نصیحت کے لیے الحمدللہ رب العالمین سب کو سمجھ آ رہی ہے، الرحمن الرحیم سب کو سمجھ آ رہی ہے، مالک یوم الدین سب کو سمجھ آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور اس میں کون سی ہدایت مراد ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے ہے قرآن ہم نے تو قرآن سے الگ ہونا ہی نہیں ہے، لیکن قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اور اس سے علم حاصل کرنا وہ الگ الگ باتیں ہیں۔ علم کے لیے علماء اور مینٹور کی ضرورت ہے، نصیحت آپ خود بھی حاصل کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک تھوڑا سا کنٹروورشل سوال بھی ہے۔ ایک عام آدمی جب دین کی طرف آتا ہے اسے نہیں پتہ ہے یہ اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، مطلب یہ جو نام ہے ظاہر ہے، تو وہ کس طرح سے جج کرے کہ یار کون ٹھیک ہے اور میں کس طرف جاؤں؟ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے ایک سوال آتا ہے ہمیں۔ جی علی بھائی، اس سوال کے بھی دو اس کی ڈائمینشن ہیں، ایک وہ جس بندے کو یہ ایشو پیش آ رہا ہے یہ والا، اور دوسرا وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ایشو پیش آ رہا ہے۔ صحیح، اور دونوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس بندے کو یہ چاہیے کہ آپ کس طرف آ رہے ہو، اللہ کی طرف اور دین کی طرف نا۔ تو آپ کی کوشش یہ ہے کہ میں نے دین حاصل کرنا ہے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کا نام ہے، صحیح، ریویلڈ اور ڈیوائن ٹیچنگز کا نام ہے دین۔ صحیح۔ آپ نے وہ لینا ہے، آپ دیکھ لیں کہ کس سے لینا ہے۔ شروع میں آپ کو آپ یہ ذہن میں رکھ کے اپنا سفر شروع کریں، آگے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جائیں گے۔ آپ نے یہ فرقوں کی بات، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، ان میں جو اختلاف کی باتیں ہیں، اگر آپ نے ڈائریکٹ شروع ہی اس سے کیا تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ اب دیکھیں، پہلی وحی کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں، جہاں پر پہلی وحی میں یہ ہے کہ آپ نے اسٹڈی کرنا شروع کرنا ہے، وہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ اسٹڈی کیا کرنا ہے۔ اسٹڈی کرنے کا حکم جہاں اللہ نے دیا، وہاں یہ بھی بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ پہلی 5 آیات میں دو چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا کہا گیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب، اور خلق الانسان من علق، انسان۔ خالق کون ہے اور آپ کیا ہو، آپ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو، آپ کیوں پیدا کیے گئے ہو، آپ کب تک یہاں پہ موجود ہو، آپ کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے، یہ باتیں ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے۔ صحیح۔ تو اللہ کے متعلق اور اپنے متعلق علم سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے پریکٹس کی طرف آتے ہوئے بگننگ میں ہی اگر وہ اختلافات پہ چلا گیا کہ یہ وہ کر رہے ہیں، فلاں وہ کر رہے ہیں، تو میں کہاں جاؤں، تو یہ بندہ پریشان ہوگا، اور ممکن ہے کہ واپس چلا جائے، اللہ نہ کرے۔ یہاں پہ دوسری ڈائمینشن ان لوگوں کی ہے جن کے پاس یہ آ رہا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ آ رہا ہے کسی ایسی مسجد میں جو کہ اہل الحدیث کے انڈر ہے، صحیح، یا کسی ایسی مسجد میں جہاں پر کوئی حنفی امام موجود ہیں یا کوئی بھی۔ ٹھیک ہے۔ ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بندہ جب آپ کے پاس آئے تو اللہ کے لیے اس کو وہ چیزیں بتائیں جو بہت کامن ہے، جو اس بندے کی ضرورت ہے۔ اس کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروائیں۔ سب میں تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف میں اتنا فرق نہیں ہے کچھ جگہوں پر تھوڑا سا، لیکن اتنا فرق نہیں ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت تو قائم کریں، وہ قائم تو رہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ میری لائن پر چلے، آپ اپنی لائن پر چلانے کے لیے پہلے اس کو کامن چیزوں سے گزاریں، آپ اس کو عقیدے سے گزاریں، آپ اس کو سکھائیں اللہ سے محبت۔ اللہ اکبر، آپ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گہرائی تک انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ
ممکن ہے کہ وہ ایسا ہو جائے کہ پھر آپ سے پوچھے بھی نہ کہ میں نے کہاں جانا ہے. وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ جس نے مجھے اللہ کی محبت سکھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی, تو میں نے اس کو فالو کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور فالو کرنے میں جب آپ اس کو یہ بھی سکھائیں گے کہ دین اصل کسی کی بھی ادر دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کا نام نہیں ہے, تو پھر وہ بندہ انشاءاللہ سیدھے راستے پر رہے گا. اور اس میں اخلاق بھی بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ آپ محبت دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ خود بخود کھینچا چلائے گا. محمد علی بھائی 3 دوست تھے, ان میں سے ایک بالکل دنیا پہ تھے, ٹھیک, ایک تھے ایک خاص فرقے کی طرف صحیح ان کا میلان تھا, اور ایک تھے وہ 2-3 فرقوں میں نا ابھی تک یہ ریسرچ کر رہے تھے. صحیح. اللہ اکبر. پھر وہ ایک ایسے راستے پر نکل گئے جو یقیناً بہت خطرناک اور انتہا درجے کی گمراہی کا راستہ ہے. اچھا. نکلے کیوں؟ ان لوگوں کی وجہ سے, ہم لوگوں کی وجہ سے. انہوں نے ہمیں بتایا, ہم سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہ باتیں سمجھ آنا آپ کی شروع ہوئی ہیں, لیکن بہت لیٹ ہو چکے ہیں. اب تو میں فلاں جگہ پہ سفر کرنے والا ہوں صرف اسی اپنی لائن کو سیکھنے اور کرنے کے لیے, اور اس میں پھر وہ بندہ بہت آگے چلا گیا. اللہ اسے بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. اس نے کہا کہ میرے یہ ایشوز تھے, میں فلاں مسجد میں گیا اور آپ نے جا کر سوالات میں نے ان کے سامنے رکھے, تو 1 یا 2 سیٹنگز میں مجھے ان 2 سے 3 لوگوں کی طرف جو امام مسجد یا علماء خطیب تھے, یہی ملا کہ یار تم کس گمراہی کا شکار ہو رہے ہو, تم تو بہت زیادہ گمراہ لوگوں کی طرف جا رہے ہو, تمہارے تو عقیدے بہت گمراہ ہیں, اٹھ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے. لیکن یہاں تک بھی کہہ دیا. تو یہ تو حالات ہیں. تو اس لیے سبحان اللہ یہاں پہ پھر تزکیہ ہی لیک کرتا ہے کہ یہ جو لوگ مساجد میں موجود ہیں ان کو بھی تزکیہ کی ضرورت ہے, اور بہت بہت زیادہ بڑے لیول پر تزکیہ کی ضرورت ہے. صحیح. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے. اب حدیث میں یہ ساری حدیث کی جو سائنسز ہیں ان میں یہ ساری چیزیں استنباطات اور یہ سب اسی سے نکلے ہیں. یہ وہ حدیث میں بتا رہا ہوں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جس ایک حدیث سے 26 مسائل استنباط کیے ہیں, 26 باتیں سکھائی ہیں. صحیح. یہ وہ حدیث ہے جس میں ایک گاؤں کے رہنے والے شخص مسجد میں آتے ہیں اور سائڈ پہ ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں کہ ان کو منع کریں, آپ نے کہا نہیں روک, آپ نے روک دیا, اور اس کے بعد بہت اچھے انداز میں پیار سے سمجھایا. اتنا آپ نے وہ جو 2-3 جملے کہے, اس کے بعد وہ ایسا گرویدہ ہوا کہ سبحان اللہ, کیا بات, کبھی وہ اس نے نہ دوبارہ ایسا کام کیا, اور وہ آگے کتنے لوگوں کی ہدایت کا باعث بن گیا. کیا بات. جس بندے کو علم نہیں ہے آپ اس پہ کیوں سختی کر رہے ہیں؟ جو حالات پہ تو سختی نہیں ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا بشروا ولا تنفروا؟ کن کے لیے یہ اصحاب المسجد کے لیے, ممبر و محراب کے جو ورثاء اپنے آپ کو کہتے ہیں, بہت بڑی بات ہے ان کے لیے ہے بشروا ولا تنفروا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے لیے یہ کرتے تھے کہ بھائی چلو یہ کر لیا کوئی بات نہیں آگے بڑھو, یہ کر لیا کوئی بات نہیں آگے بڑھو, یہاں تک کہ وہ جن لوگوں نے جن سے بدکاری کا ارتکاب ہوا, آپ ان سے ان کی بات نہیں سن رہے تھے کہ آگے بڑھو, توبہ کرو, بس بتانے کی کیا ضرورت ہے مجھے. سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ اگر بتا کے وہ سب اگر وہ ثابت ہو گیا تو پھر تو سنسار کرنا پڑے گا. اور کیا بھی آپ نے 2 لوگوں کو, آپ ایسے تھے کہ آگے بڑھو, اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ڈھانپنے والی ہے, آپ توبہ کرو, استغفار کرو. تو ہمارے اندر تبشیر تو ہے ہی نہیں, صحیح بات, بشارت تو ہے ہی نہیں, نفرت ہی نفرت ہے, بگاؤ لوگوں کو, بگاؤ لوگوں کو. ایسے ہی بلکہ ہونا شیخ یہ چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قریب لے کر آؤ, بجائے کہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ دور ہوتے جائیں ان چیزوں کی وجہ سے. لیکن آپ نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اوور آل دیکھنا چاہیے, تو ماشاءاللہ پرسنلی میں بڑے ایسے جید علماء کو جانتا ہوں جو اخلاق میں بھی بہت اچھے ہیں, تقوی میں بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, اور مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا. ماشاءاللہ منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ بھی الحمدللہ. تو بہرحال شیخ کچھ پرسنل سوالات جو میں کرنا چاہوں گا, اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ہمارے جو علماء ہیں ماشاءاللہ وہ خشک مزاج نہیں ہے, ان کا ایک اچھا مزاج ہے. تو کچھ پرسنل سوالات میں آپ سے اگر کروں کہ آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا, آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کھانے کا موضوع بڑا یہ سینسٹیو موضوع ہے. کھانے کا واقعی بڑا سینسٹیو موضوع ہے. کھانے کے سلسلے میں نا میں بڑے ایک عرصے سے
جہاں پہ بھی آنا جانا ہوتا ہے نا خاص طور پہ، صحیح. تو وہاں پہ میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی میرا اور آپ کا کھانے کا مذاق نہیں ہے، صحیح. آپ نے بہت زیادہ نہیں کھلانا ہمیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے جو بھی آپ بناؤ صحیح. ایک چیز بناؤ آپ کو ہم کھا کے دکھائیں گے. بہترین. تو سب سے بہترین جو فوڈ جو فیوریٹ فوڈ ہے میرا، ہاں ہاں. ویسے تو بھوک لگی ہو تو ساری فیوریٹ ہے، ایسے ہی ایسے ہی. ورنہ سرید، اچھا اچھا اور اس کے بعد پھر گاوا کے ساتھ کھجور. اچھا اچھا. یہ بس گاوا اور کھجور ہو، ہاں. اور ساتھ کبھی کبھی سرید مل جائے. گہوا یعنی قہوہ. نہیں گاوا ہی ہوتا ہے وہ، لیکن اچھا. عربی گاوا، ہاں اس کو وہ لوگ گاوا کہتے ہیں، تو وہ گاوے کے نام سے مشہور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ یلوش سے کلر کا ہوتا ہے، صحیح، اور وہ اس میں کئی صحیح. چیزیں ڈلتی ہیں، تو وہ جیسے ہی آپ پیتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نا صحیح. ٹکور ٹائپ آپ کی ہو رہی ہے. صحیح 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 صحیح. تو وہ مجھے اصل میں ایک عالم دین ہیں، میرے دوست ہیں ماشاء اللہ، انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کہی. کہتے ہیں مجھ سے ایک ینگسٹر نے آ کے پوچھا کہ کیا علماء پیزا کھاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اس سوال سوچ کے کہ کیا مطلب ہے. کہتے ہیں نہیں پیزا اور برگر یہ تو ممی ڈیڈی لوگ زیادہ کھاتے ہیں نا. تو اس میں آپ کیا کمنٹ جو ہے کرنا چاہیں ہم گے؟ کھا لیتے ہیں. اچھا بالکل کھا لیتے ہیں. الحمد للہ الحمد للہ. اچھا شیخ، آپ کا فیوریٹ ٹریولنگ اسپاٹ یا ریکریشن اسپاٹ، تفریحی مقام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا تفریح آپ کیسے کرتے ہیں؟ محمد علی بھائی، جو لوگ کچھ وابستہ یا کچھ جانتے ہیں میری ایکٹیویٹیز کو، ان کو معلوم ہے کہ ٹریولنگ میں بہت کرتا ہوں. اچھا میری بہت ٹریولنگ ہے. ماشاء اللہ. مجھے ایک میرے دوست ہیں عامر بھائی ہیں، پرانے ماشاء اللہ دین اور دعوت سے متعلق جب یہ سب چیزیں بہت کم لوگ کر رہے تھے، تو تب وہ یہ چیزیں سب کر رہے تھے، یہ اسٹوڈیو ٹائپ اور یہ چیزیں. IIQL میں تھے وہ عامر بھائی. جی 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 بالکل بالکل. انہوں نے مجھے کہا شیخ آپ گوگل میپ استعمال کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یار، میں اسی دنیا میں رہتا ہوں، کرتا ہوں. کہتا آپ کو ایک چیز بتاؤں شاید آپ کو معلوم نہ ہو. میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے مجھے گوگل میپ لیا اور میرے جی میل کے ID سے، جہاں سے وہ کنیکٹڈ تھا میرا فون، وہاں پہ جا کے مجھے بتایا کہ آپ نے کتنا سفر اور کہاں کہاں کا کیا ہے. صحیح. تو سبحان اللہ، یہ پچھلے سپٹمبر کی بات ہے. میں نے اتنا سفر کر لیا تھا پچھلے 7 سالوں میں صحیح کہ 2 دفعہ دنیا گھومی جا سکتی ہے. اللہ. اور میرا خیال ہے کہ ابھی اس کے بعد جو کر لیا نا، وہ 1 دفعہ اور گھوم لی ہوگی میں نے. صحیح. ابھی یہ 2 مہینوں میں میں قطر سے خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے اچھا. میں مکہ گیا. یہ 2 دفعہ ہوا، 3 مہینوں میں یہ 2 دفعہ ہوا. اور پھر مکہ، مدینہ، خیبر، العلا اور یمبو اور یہ سب چیزیں. صحیح. تو گھومنے کا تو بہت شوق ہے مجھے، صحیح. اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. لیکن ہر جگہ پر فیوریٹ پلیس انسان کی کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں، انسان کی جو باڈی ہے نا، وہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. صحیح صحیح. ہماری باڈی میں فائبر بھی ہے، آئرن بھی ہے. ہماری باڈی میں سافٹ ایک جو جس میں ہم مسلس کہتے ہیں وہ بھی ہیں، ہڈیاں بھی ہیں. اسی اعتبار سے انسان کی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سعودیہ کے بہت سارے ایسے پہاڑ ہیں جو بڑے خشک ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک انسان کی تربیت پر اپنا ایک اثر ہے. ہمارے یہاں پہ جتنی گرینری ہے، یہاں پہ قریب کے ممالک میں، مڈل ایسٹ میں کم دکھائی دیتی ہے. ہاں ہاں ہاں. یہاں کا اپنا ایک الگ ہے. برف میں پچھلے دنوں میں ایک بھائی کے گھر تھا نتھیا گلی میں، برف باری ہوئی تھی اور بہت برف تھی. اس میں رات ایک گزاری، سبحان اللہ. وہ ان کا ایندھن جو وہ 2-3 دن میں استعمال کرتے ہیں، ایک رات میں ہم نے ختم کر دیا. اتنی آگ جلائی کہ اوپر سے نکل رہی تھی. تو میں نے ان سے ویسے میں نے ان سے کہا کہ لکڑیاں اور دیں عشاء کے بعد. ہم مغرب کے بعد پہنچے. میں نے کہا عشاء کے بعد لکڑیاں کچھ اور ملیں گی؟ تو ایک دفعہ نا وہ حیران ہو گئے میری بات سن کے. اس وقت میں نے ذکر نہیں کیا، اگلے دن میں نے ذکر کیا کہ میں نے کہا یہ لکڑیاں کیسے یوز کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ شیخ آپ نے بہت لکڑیاں پھونک دی ہیں. اوپر سے آگ نکل رہی تھی. تو خیر یہ ساری چیزیں پسند ہیں. اپنا اپنا الگ ایک سب کا ایک ٹیسٹ ہے ایمان کا. اگر ہم اس کو ایمان سے جوڑیں، اور میں ٹریول کرتے ہوئے بھی بہت ساری نصیحتیں کرتا رہتا ہوں. اس میں یہ کرتا ہوں کہ آپ صبح دیکھیں یا شام، صحرا دیکھیں یا دریا، گرمی دیکھیں یا سردی، ہموار راستے دیکھیں یا پہاڑیاں، آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں میں آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی کتنی چیزیں موجود ہیں، کتنی چیزیں موجود ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں سبحان اللہ. یہ تو پرانی اسلام آباد میں بھی کچھ ایسی جگہ ہم نے وہ ایکسپلور کی تھی. تب یہ طاہا بھائی اور عاصم بھائی، تب شیخ طاہا ابن جلیل نہیں تھے، طاہا بھائی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. تو ہم نکلتے رہتے تھے اکثر، علی بھائی بھی اور یہ سب لوگ. بڑی اچھی اچھی جگہ. اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ لوگ ابھی تک بھی وہ جا رہے ہیں. تو یہ تب سے سلسلہ یہاں پر بھی ہے. تو یہ ایکسپلور کرنے کا، اور ایکسپلور کرنے میں یہ ایکسپلور کرنے کا کہ اس سے ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو الحمدللہ بہت فیوریٹ ہے میرا. زبردست زبردست ماشاء اللہ. اچھا، آپ کی فیوریٹ ورس قرآن کی کون سی ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن ایسی کوئی آیت کہ بس
جو قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے نا، دیکھیں فیوریٹ یہاں پہ نا کئی ایک اعتبار سے مختلف فیوریٹ ہو سکتی ہیں. وہ جو آیت ہے نا وہ ساری فیوریٹ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا فیوریٹ ہونا پورے قرآن کی ہر آیت آپ کو ایک فیوریٹ کے اس دائرے میں لے آئے گی. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں خوشخبری والی آیات بھی ہیں، بہت ہیں الحمدللہ، ان میں بھی بہت ساری فیوریٹ آیات ہیں. صحیح. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ والی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اس اعتبار سے، اور اس اعتبار سے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے نا نصیحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، تو سب سے فیوریٹ اور بڑی عجیب جو آیت ہے نا جو لگتی ہے مجھے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ہے. اچھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے، آپ سمجھ لیں کہ جیسے آگ اور پانی کو جمع کر دیا. اچھا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والے ہیں. اللہ. یہ دو چیزیں اللہ نے جمع کی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ہمیں ڈرانا بھی اللہ کی ہمارے ساتھ شفقت ہے. صحیح صحیح. یہ آیت بہت ہی عجیب ایک امپیکٹ رکھتی ہے. اس پہ اگر ہم غور کریں تو سبحان اللہ. اور اس کے بعد فوراً بعد وہ آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو اللہ کی جو قرآن کریم میں جتنی بھی ڈرانے کی آیات ہیں وہ اللہ کی ہم سے محبت کا ایک انداز ہے. اور اوور آل جو سب سے جو میں بتا رہا ہوں کہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ فیوریٹ ہے، وہ اس لیے کہ وہ تمام آیات کو سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آپ کے لیے آسانی کرے گی. وہ ہے سورہ بقرہ کی ورس نمبر 281. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اب تم اس دن سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر ایک شخص کو جو اس نے کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. صحیح. اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ قرآن کی سب سے آخری آیت نزول کے اعتبار سے ہے. اس کے بعد اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو آخری آیت کہتے ہیں. وہ اس اعتبار سے کہ حلال حرام کے اعتبار سے یہ آخری آیت تھی. ٹھیک ہے. لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی، اور یہ سب سے زیادہ اس اعتبار سے فیوریٹ ہے کہ یہ ساری آیات کو ان کا مقام آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں. بہترین، ماشاء اللہ بہترین. اوکے، نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ سیرت کا کون سا ایسا واقعہ ہے وچ اسٹرائکس یو اور آپ کو ایموشنل بھی کر دیتا ہے اور محبت بہت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ کون سا ایک خاص پورشن؟ یہ محمد علی بھائی یہ بھی اس سے بھی مشکل سوال ہے ایسے ہی. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پورا دیکھا جائے نا، اور خاص طور پہ ان دنوں میں، یہ پچھلے چند دنوں میں بھی، اس سے پہلے 2016 سے 18 تک میں مکہ میں تھا، تب بھی طائف کا جب جانا ہوا نا طائف میں، اور وہ جگہیں جب دیکھی جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، تو اس سے نا ایک چیز سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک چیز یہ سامنے آتی ہے جو کہ اللہ کرے ہم میں بھی پیدا ہو جائے. جی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑا گیا نا، توڑنے کی کوشش کی گئی، اور جب آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے لوگوں کے لیے خیر خواہی اور لوگوں کے لیے دعا نکلی. اللہ. یہ بہت مشکل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جو زخمی کیا گیا طائف میں، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو یہ آفر دی گئی کہ بتائیں ابھی سب کو کچل کے رکھ دیتے ہیں پہاڑوں کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی، اور اس میں جو طائف کا جو سفر ہے نا اسپیشلی اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں صرف آپ کو چوٹ جسمانی اور باڈی پہ نہیں پہنچی تھی، آپ کی ہوپ ٹوٹی تھی. جب آپ کی امید ٹوٹتی ہے نا تو یہ تکلیف آپ کے جسم پہ لگنے والی چوٹ سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. مکہ والوں نے اتنا ستایا، بات ہی نہیں مان رہے تھے، تو آپ ایک ہوپ لے کر، اگرچہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہوپ تھی، ایک ہوپ لے کر آپ یہاں پہ آئے تھے کہ چلیں ان لوگوں کو دعوت دے کر دیکھتے ہیں. ان لوگوں نے، ظالموں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، اور آپ نے اس کے باوجود بھی ان کے لیے یہ خیال رکھا کہ ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے. یہ سیدھا کا وہ پہلو ہے جس کی ہم سب کو آج بہت ضرورت ہے. اور محمد علی بھائی میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، باقی جو لوگ سن رہے ہیں، اس موقع پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا، جو دعا منقول ہے، اس کو نا کچھ دن کے بعد پڑھتے رہا کریں. بے شک رحیق المختوم سے پڑھ لیں. کیا بات، لمبی کچھ دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی اس وقت کی جو ایک حالت تھی نا اللہ کے سامنے وہ رکھی. اچھا، اس میں ایک جملہ ہے، جملہ یہ کہ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں سب چیزوں.
یہ سب دکھ درد اور یہ سب مار پیٹ اور آپ کے سر کا خون آپ کے جوتے میں جمع ہوا ہے. یار اب اگر آپ راضی ہیں نا صحیح بات. تو کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. شیخ سرپرائزنگلی میرا بھی ماشاء اللہ سیم یہی واقعہ, اور یہ جملہ میں یقین کریں یہ جملہ سیو کر کے رکھا ہاتھ ملائیں کہ او مائی لارڈ اف یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے میرے رب اگر تو راضی ہے تو پھر سب ٹھیک ہے. الحمد للہ جی, الحمد للہ, جزاک اللہ. اچھا جی, اگلا سوال یہ کہ شیخ آپ کو, چلیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیڈیل ہیں اور انہی سے انسپائر ہوتا ہے بندہ, لیکن موجودہ دور میں یا چلیں آپ کے اس سفر میں آپ کو سب سے زیادہ کس نے انسپائر کیا اور کیوں؟ شیخ اس میں بہت سارے لوگ ہیں. اگر میں سب سے زیادہ کی بات کروں تو 2 لوگ ہیں. اچھا. ویسے بہت سارے لوگ ہیں, میرے سارے اساتذہ, اور الحمدللہ میرے سارے اساتذہ مجھے الحمدللہ یقین ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہیں بہت, ماشاءاللہ, اور ان سے تعلق بھی ایک ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں ہر جگہ پہ ان کی عزت کا باعث بنا ہوں اور بنوں گا, اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی بنائے. مجھے اپنے سب اساتذہ سے بہت محبت ہے الحمدللہ. ان میں ہمارے ایک کامن استاد بھی ہیں, قاری نوید الحسن رحمہ اللہ, فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, درجات بلند کرے. اس کے علاوہ باقی جو بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں نا, میں نے بہت کچھ جو سیکھا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ انقلابی ہے, وہ 2 لوگ ہیں. صحیح. ایک ہے ہمارے استاد محترم مفسر قرآن اور شارح حدیث حافظ عبدالسلام بن محمد. ان سے صحیح بخاری پڑھی میں نے. ٹھیک ہے. میری چین حدیث کی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے, اس میں میرے ڈائریکٹ استاد حافظ عبدالسلام بن محمد ہیں, ان کے ذریعے سے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دیں, اس عمل والی. ان دونوں میں صحیح بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں. صحیح. تو ان سے علم کے علاوہ تربیت کے اعتبار سے بھی, اگرچہ میں زیادہ عرصہ نہیں ان کے پاس میں نے گزارا, 2 سال گزارے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے حکم دیا کہ آپ پڑھائیں. میں پڑھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کہا کیا پڑھائیں. ٹھیک ہے. ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. زبردست. اللہ ان سے راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو خیر پر آمین آمین آمین. اور دوسرا میرے مرشد, میرے پیر, اور جو آپ کہہ لیں وہ تھے شیخ عزیر شمس. اچھا. رحمہ اللہ, فوت ہو گئے وہ بھی, اچانک فوت ہوئے. اللہ. اور میں 2 مہینے پہلے جو سعودیہ کا میرا ٹرپ تھا, میں اس انتظار میں تھا کہ کب میرا تھیسس پی ایچ ڈی کا ختم ہو اور میں شیخ کے گھر کے قریب کوئی فلیٹ لوں, رہائش, اور 6 مہینے وہاں گزاروں اور خوب پیاس بجھاؤں علم کی, اور ان سے استفادہ کروں. کیونکہ ان سے ملاقات کے بعد 2016 سے 18 تک جو میں وہاں پہ تھا, ان سے ملاقات کے بعد میرے لیے علم کی راہوں میں خاص طور پہ اسٹڈی اور مطالعے کی وہ راہیں کھلی ہیں جو پہلے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. اللہ ان کو کروڑیں رحمتیں ان پر نازل کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت راضی ہو جائے, ان کے درجات بلند کرے, ان کے لیے ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنائے. وہ تو مطلب اب جو میری ڈائریکشن ہے اسٹڈی کی, کون سی کتابیں مجھے پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, ان سب میں وہ میرے مینٹور, میرے مرشد, اور مجھے انگلی پکڑ کے چلانے والے ہیں. کیا بات, کیا بات. اللہ تعالیٰ ان کو آمین جی, آمین. اور لاسٹ سوال شیخ, یہ بے شک آپ ٹائم لے لیں سوچنے کے لیے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ لیسنز ہوتے ہیں, لیسنز لرنڈ. آپ کی لائف میں کیا وہ 3 تگڑے لیسنز ہیں جو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آڈینس کو جو ہے نا بتا کے جاؤں, 3 لیسنز, ٹاپ لیسنز لرنڈ ان یور لائف؟ علی بھائی, وہ جو 3 سبق ہیں نا جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سکھائے جائیں, جی, وہ 3 سبق اکثر میں دہراتا رہتا ہوں, اور وہ ہر آنے والی جو دن ہے زندگی کا یا میرے ایکسپیرینس کا, اس میں وہ پختہ ہوتے جاتے ہیں 3. اچھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جج کرنے میں جلدی نہ کریں. سبحان اللہ. لوگوں پر حکم لگانے میں, کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں بالکل جلدی نہ کریں. اللہ. اچھی رائے بھی اور وہ رائے بھی جو کہ کریٹیکل ہو. اللہ کے لیے یہ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اور آپ اس کی وجہ سے بہت ڈیزاسٹرز سے بچیں گے. کیا بات. اتنی جلدی رائے قائم نہ کریں. اور ایک بندہ ہے وہ بہت اچھا آپ کے سامنے ہے, ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس کو جب چڑھاتے ہیں نا اس کو پھر ایسا چڑھا دیتے ہیں, گراتے بھی پھر گراتے بھی اسی طرح سے ہی ہیں. اس کو پھر ہمارے ہاں نا وہ توسط نہیں ہے, دین ہمارا دین وسط ہے. سبحان اللہ. تو کبھی بھی رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں کسی کے بارے میں. وقت دیں, دیکھیں, بار بار دیکھیں, 2 3 4 سال دیکھیں, 8 10 سال دیکھیں,
اور خاص طور پر ان لوگوں کو میں کہتا ہوں جو لوگ کسی کے بارے میں نقد اور کرٹیکل اگر کچھ رائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، وہ تھوڑا سا اور صبر کر لیں. اور یہ پہلا ہے رائے قائم کرنے میں. وہ شیخ سوری یہاں پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. میرے ایک استاد بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ اسکالر ہی ہیں. انہوں نے مجھے ایک چیز کہی تھی، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو کبھی بھی کسی سے گفتگو کرو یا اس کو کچھ بات سمجھانے بیٹھو یا تم سے کوئی سوال پوچھنے آئے، سب سے پہلے اسے ایز اے انسان تصور کرو، اس سے پہلے کہ یہ کس فرقے کا ہے یا یہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ بیک آف دا مائنڈ رکھیں گے نا کہ اچھا یہ اس بیک گراؤنڈ کا ہے تو یہ بھی کرتا ہوگا، یہ بھی کرتا ہوگا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب میں وہ ایک بائسنس کا جو ہے نا وہ لیول جو ہے وہ آ جائے. تو انہوں نے یہ بڑی زبردست مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ آپ نے تب تک اسے جج نہیں کرنا جب تک وہ منہ سے خود ایسا کچھ نہ بول دے، ریگارڈلیس وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ منہ سے جو ہے اس وقت کیا بول رہا ہے. تو اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی میں اس سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں. جی. بلکہ اس سے میں زیادہ سوچتا ہوں، زیادہ کہتا ہوں میں اس سے زیادہ صحیح کہ آپ کے پاس جو شخص ہے جس سے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ آپ سے کچھ اختلاف رکھتا ہے، ٹھیک ہے، صرف انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں، صحیح، انسان ہونے کے اعتبار سے، آپ کا ہم وطن ہونے کے اعتبار سے، آپ کا ہم زبان ہونے کے اعتبار سے، سبحان اللہ، آپ کا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہونے کے اعتبار سے، کیا بات، یہ سارے اعتبار آپ کو رکھنے چاہیے. بالکل ٹھیک، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح، دیکھیے میں نے اپنے مرشد سے یہ سیکھا، شیخ عزیر شمس سے، اور انہوں نے اس طرح سے سیکھا کہ انہوں نے جن چیزوں کی طرف، جس اسٹڈی کی طرف مجھے لگایا کہ ان لوگوں کو پڑھیں، ان سے میں نے سیکھا، جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں. صحیح، ان کی شخصیت بہت عجیب تھی. اپنے مخالفین کے ساتھ ہم مطلب صرف بات کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ادراک ہے نا وہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ کہ جو واقعی ہی اس حد تک آ گئے تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو قتل کروا دیں، اللہ، واقعی وہ یہ ارادہ بھی کر چکے تھے اور پلاننگ بھی کر چکے تھے. صحیح، ایک وقت آیا بالکل منظر چینج ہو گیا. اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، صرف ایک بات کہتے نا کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، صحیح، ایک بات، ایک جملے پر ان سب کی گردنیں اتر سکتی تھیں. صحیح، وہاں پر انہوں نے ان سب کو بچایا اور کہا کہ نہیں بہت اچھے لوگ ہیں، اگر یہ آپ کے پاس نہ ہوئے گورنر سے، آپ کے پاس پتہ نہیں کیسے لوگ آئیں گے، یہ سب اچھے لوگ ہیں. اللہ، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کا آپ خیال رکھیں. صحیح بات، ان سے یہ چیز سیکھی کہ لوگوں کے ساتھ معاشرت اور لوگوں کے ساتھ بات چیت ایسی ہونی چاہیے جہاں آپ نے کسی سے اختلاف کرنا ہے تو وہ بھرپور انداز میں دلائل کی قوت کے ساتھ کریں. صحیح، بالکل صحیح، وہ کریں. وہ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں. جی. اب دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قوموں کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں انداز کیا تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. سبحان اللہ، سارے انبیاء کے بارے میں یہی کہا. صحیح، کن کو کن کا بھائی کہا گیا؟ ہاں، قوم کا، انبیاء کو قوم کا بھائی کہا گیا. یعنی ان کو کہا کہ کچھ چیزیں کامن ہیں نا تمہارے درمیان، تو ہمیں کامن چیزوں کو پہلے رکھنا چاہیے. زبردست، تو یہ تو ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی چیز یہ ہے جو میں نے سیکھی اور میں نصیحت کرتا ہوں صحیح، کہ رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں. ٹھیک ہوگا. دوسرے نمبر پر جو میں نے سیکھی چیز وہ یہ کہ وہ دو چیزیں ہیں، دونوں ہی ایک ساتھ ہی. دوسرے نمبر پر علم اور علماء سے کبھی الگ نہ ہوں زندگی کی آخری سانس تک. زبردست، زبردست. امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. صحیح. وہ نزع کے عالم میں ایک قریب عالم بیٹھے ہوئے، ان سے ایک غالباً وراثت سے متعلق ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں. ان سے کہا گیا شیخ آپ کی جان نکل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں دنیا سے جاؤں اور مجھے ایک اور مسئلے کا علم ہو جائے تو اس میں کیا قباحت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو علم اور علماء دونوں، علم اور علماء، ان سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، زبردست، کبھی بھی. زبردست. اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو ہمارے بھائی دعوت میں مشغول ہیں جی، یا دین پر پریکٹس کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، دعوت دینے والوں کے لیے خاص طور پر وہ یہ کہ اللہ کے لیے آپ اپنے لیے کچھ تھوڑا سا وقت نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے کچھ تدبر کے لیے اپنا ٹائم رکھ لیں. وہ تدبر آپ کی اپنی زندگی میں اور آپ نے جو جو کہا اور جو جو کیا ہوتا ہے اس دن یا اس سے کچھ پہلے، اس پر تدبر کے لیے وقت ضرور نکالیں. زبردست. آپ کا نفس جہاں پہ آپ کو گمراہ کرتا ہے، یہ صرف گمراہ نہیں کرتا، صحیح. یہ نفس مطمئنہ بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ آپ کو ملے، ہم سب کو ملے، اللہ کے لیے
15-20 منٹ سے بے شک شروع کر لیں, بالکل جہاں پہ نہ آپ کا موبائل ہو نہ کوئی اور ہو, تنہائی میں بیٹھ کے آپ اپنے بارے میں ضرور سوچیں کیا کیا ہے, اور یہ بھی ضرور سوچیں کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, کب تک ہوں میں. یہ چیز آپ کو عبادت کا ٹیسٹ دے گی, یہ چیز آپ کو اپنی آڈینس اور اپنے مدعوین کے لیے سنسیئرٹی, اخلاص اور محبت دے گی, اور یہ چیز آپ کی ان چیزوں کی اصلاح کرے گی جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ کو نہیں معلوم میرے دل میں کیا ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہوگا. بالکل صحیح. تنہائی میں بیٹھیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ میں نے یہ بات اور یہ رویہ فلاں جگہ پر رکھا تو کیا تھا. ماشاء اللہ جی, بہت خوبصورت, بہت جامع. جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ آپ کے علم میں عمل میں اضافہ کرے جی. آپ نے ٹائم دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمیں بھی دعاؤں میں شیخ یاد رکھا کرے. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.